مسلم دنیا کے اندر سویپنگ ماڈرنائزیشن 19 سینچری میں شروع ہو گئی تھی. کہیں کامیاب بھی ہوئی اور ہر جگہ کامیاب ہوئی تھی. چین میں اوور 90% لوگوں کے پاس اپنا گھر ہے. کیا آپ کو نہیں فیل ہو رہا کہ وہاں بھی ایک پرسنالٹی کلٹ کو نرچر کیا جا رہا ہے؟ اس میں میرا آپ سے تھوڑا سا اختلاف ہے. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی پنجابی یہاں پہ بلوچستان میں آئے, کوئی سندھی بلوچستان میں آئے اور پاپولیشن کا بیلنس ہے وہ ہمارے خلاف ہو جائے. آپ کا ڈائریکشن ٹھیک ہو تو بلوچ عوام کو بھی یہ نظر آئے گا کہ ٹھیک ہے سلو ہے مگر ہمارے حق میں جا رہی ہے بات. دنیا میں جہاں بھی کالونیلزم رہا اس کے اثرات ان ملکوں پر پھر دہائیوں تک نہیں گئے. اچھا چائنا, وہاں کالونیلزم کے وہ اثرات کیوں نہیں ہیں جو ہمارے ہاں ہیں؟ ان کی تو گریڈ اور ہوس کی کوئی لمٹ ہی نہیں. آئیڈیا کولیپس ہوا ہے یا ویسٹ کولیپس ہوا ہے, اس کی مورالٹی کولیپس ہوئی ہے؟ امریکہ کو آپ ڈیموکریسی نہیں بلکہ پلوٹوکریسی کہیں گے. ڈیموکریٹک لبرل ویلیوز میرے خیال میں تو اس سے اچھا کوئی سسٹم ہو نہیں سکتا. مجھے بہت ہی خوشی ہے فیصل اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اکٹھے ایک پوڈ کاسٹ کی تھی. لیکن ویلیوز کی جان تو اپنی جگہ ہے نا. برنی سینڈر تو ڈیوائیڈ ہو گیا اب گریٹا تھمبرگ میں, ممدانی میں اور کتنے ہی اپنے جیسے لاکھوں لوگوں میں. 79 کے بعد جب ایرانین ریولوشن, سیکنڈ آئل شاک ہوا, اس کے بعد سے امریکہ نے اور برٹن نے اپنے آپ کو ریسٹرکچر کیا. 2008 کا جو فائنینشیل کرائسس اس نے تو کمر ہی توڑ کے رکھ دی سب کی. تو اس سے تو دنیا کے اندر ملٹری سپینڈنگ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی, آسمان کو چھوئے گی. پھر انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے, وجہ ہے رشیا اور چائنا. مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو, ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر. ہم لبرلزم اور ریپبلکنزم کو بھی ایک ہی سمجھتے ہیں, اور یہ مسلمانوں نے خود کیا, ویسٹ نے نہیں آگے کو پڑھایا. ہم نے خود کہا کہ ہمیں آئین چاہیے, آئین کے بغیر حکومت نہیں ہو سکتی. لیکن آپ رائٹ آف پراپرٹی کے تو خلاف نہیں ہیں. رائٹ آف پرسنل پراپرٹی کے میں بالکل خلاف. ایگزیکٹلی. تو یہاں سے لبرلزم سٹارٹ ہوتا ہے نا. وہ کہتا ہے ایتھیسٹ بڑے برے ہوتے ہیں, ایتھیسٹ پہ بھروسہ نہیں ہو سکتا, ایتھیسٹ کے ساتھ سوشل کانٹریکٹ بھی نہیں ہو سکتا. یہ جو پیٹرو ڈالرز آئے, اس سے سعودی عربیہ نے اب پوری سنی ورلڈ کے اندر اپنے سلفی خیالات بہت بڑے پیمانے پر پھیلانے شروع کر دی. سوشلزم بھی جس شکل میں اب سامنے آ رہا ہے یہ اس کی پرانی فارم بالکل نہیں. پرانی فارم ہونی بھی نہیں چاہیے. اصل میں تو ہم آلریڈی صدیوں پہلے لاجک کو, کاز اینڈ ایفیکٹ کو چھوڑ چکے ہوئے تھے. علماء تعلیم کے شعبے سے بالکل ہی فارغ ہو گئے. ان کے مدرسے جو ہیں وہ بالکل لوگ ان کو سمجھتے تھے کہ یہ بیکار ہے. آج بھی کوئی بندہ جو افورڈ کر سکتا ہے وہ اپنے بچے کو مدرسے نہیں بھیجے گا. یہ ریورس اسی طرح ہونے لگا ہے جس طرح سے میں نے آپ کو 2 سال پہلے کہا تھا کہ سوشلزم ابھرے گا. پہلے بے چینی ہوگی, پھر ایک حل ہوگا, وہاں فیل ہونے پھر دوسرا, لیکن پھر چینج آ کے رہے گا. یہ جو مسائل ہمیں نظر آتے ہیں نا, یہ عوام کی بیوقوفی کی وجہ سے نہیں. کیسے ہیں دوستو؟ دنیا میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں, خاص طور پر یہ کہ جو پولیٹیکل سسٹم سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بنا تھا وہ اس کی جگہ ایک دفعہ پھر ہمیں لگتا ہے کہ سوشلسٹ خیالات کے لوگ اوپر آ رہے ہیں. امریکہ سے لے کر پاکستان میں اور مڈل ایسٹ میں, ایون لیٹن امریکہ میں تو آلریڈی اس کا بہت زور تھا ان خیالات کا. تو یہ پھر ایک دفعہ ایمرج ہو رہے ہیں. ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب ابھی چائنا سے ہو کر آئے ہیں, فوڈان یونیورسٹی میں پڑھا کر آئے ہیں, لمز یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے ہیں. آپ جانتے ہیں بہت اچھی طرح ان کو پولیٹیکل اکانومی پڑھاتے ہیں, اور سوشل میڈیا پر وہ اتنے ایکٹیو ہیں کہ مجھے کئی دفعہ ان کو کہنا پڑتا ہے کہ سر تھوڑی سی سپیڈ کم کر لیں. پھر ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان سے بہت سی گفتگو کریں گے پاکستان کے اندر بلوچستان کے ایشو پر, مائنورٹیز کے ایشو پر, اور انٹرنیشنل ایشوز سے ہم سٹارٹ کریں گے کہ دنیا میں یہ جو اتنی بڑی تبدیلی آ رہی ہے یہ کیوں آ رہی ہے. کیا کوئی آئیڈیا فیل ہوا ہے یا کسی آئیڈیا میں جان زیادہ تھی اور وہ ری ایمرج ہوا ہے؟ ان سب پر ہم بات کریں گے. سر کیسے ہیں آپ؟ بالکل جی, تھینک یو. سب سے پہلے آپ نے دعوت دی فیصل, اور آپ سے تو سخت سوالوں کی ہی توقع ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس دفعہ اتنے سخت نہیں ہوں گے, کیونکہ جو کچھ دنیا میں بدل گیا ہے پچھلے 2-3 سال میں, اس میں سوشلزم وہ آئیڈیا ہے جس نے کافی جگہ بنائی ہے. ایسے ہی ہے. ایسا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ ابھی چائنا میں تھے جی, تو آپ وہاں پر پڑھا کے آئے ہیں اور کچھ دن رہ کے بھی آئے ہیں. کیا دیکھا آپ نے, مختصراً بتائیں. میں لفظوں میں شاید بیان نہیں کر سکتا کہ چین نے جتنی ترقی کی ہے اتنے کم عرصے میں اس کی کوئی شاید ہی مثال ملے ہمیں تاریخ میں. آپ نے یہ اعداد و شمار تو سنے ہی ہوں گے کہ انہوں نے 850 ملین لوگوں کو پچھلے 40 سال میں غربت کی لکیر سے نکالا ہے. یہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے آن اٹس اون کہ جس کی حد حساب کوئی نہیں. مگر بہت ساری پبلک نے یہ نہیں بات سنی ہوگی کہ چین میں اوور 90% لوگوں کے پاس اپنا گھر ہے, وہ اپنے گھر کے مالک ہیں. یہ ایک حیران کن اسٹیٹسٹک ہے جس سے آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ نہ صرف غربت کی لکیر سے نکل آئے ہیں
بلکہ وہ کرائے کے مکان میں بھی نہیں اب رہ رہے. ان میں 90% سے زیادہ, بلکہ سینٹرل بینک کا تو یہ کہنا ہے 96% لوگوں کے پاس اچھا اپنے مکان ہیں. اس طرح کے مکان ابھی جس کی قسطیں انہوں نے پے نہیں کرنی, پے کر دی ہوئی. ہاں they belong to them. مزید دیکھیں چائنا کی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ انفیکٹ کافی عرصے سے وہ ایک کیمپین کر رہے تھے. انہوں نے 2 ملین لوگوں کو, 20 لاکھ اپنے پارٹی کے کارکنوں کو انہوں نے پنڈوں اور دور دراز علاقوں میں بھیجا. انہوں نے کہا ایکسٹریم پاورٹی ہم نے ختم کر دینی ہے. اور اب انہوں نے اناؤنس کیا ہے سال پہلے کہ چائنا کے اندر ایکسٹریم پاورٹی ہم نے ٹوٹلی ایلیمینیٹ کر دی. اندازہ کریں آپ. ہاں وہ جتنی بڑی اکانومی بن گیا ہے, اور میں بھی 2 دفعہ ہو کے آیا ہوں, وہ آپ کو نظر آتا ہے ان کی سڑکوں پر, ان کے بازاروں میں. اور پہلے بہت ایک کانسیپٹ تھا کہ اگر آپ چائنا میں جائیں تو یہ آپ کو آزادانہ نہیں پھرنے دیتے, جبکہ میں جب بھی وہاں پر گیا ہوں تو اگر وہ خود بھی آپ کو بلاتے ہیں کسی کانفرنس کے لیے, تو شام 6 بجے کے بعد آپ کو وہ فری کر دیتے ہیں کہ آپ جہاں چاہے پھریں, جس سے چاہے بات کریں اور جو چاہے ریکارڈ کریں. 100%. میں دوسری دفعہ گیا ہوں چین, کبھی بھی انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا یہاں نہیں جانا وہاں نہیں جانا, ہمیں بتا کے جانا ہے, کچھ بھی نہیں. میں جب میرا دل چاہتا ہے میں جا سکتا ہوں. میں نے فوڈان یونیورسٹی میں جو کلاسز وغیرہ پڑھائیں, میں 10 دن وہاں رہ کے آیا. تو کلاسز میری جو تھیں وہ ایک صبح ایک شام تھیں, اور گیسٹ لیکچرز ہی آپ ان کو کہہ لیں. تو وہ ختم کرنے کے بعد میں نے سائیکل پکڑی وہاں پہ جو کرائے پہ مل جاتی ہے, اور میں پورا شنگھائی سائیکل پہ گھومتا پھرتا رہا ہوں. اور میں یہ تلاش کر رہا تھا کہ گیٹوز کہاں پہ ہیں, غریب آبادیاں کہاں پہ ہیں, میں دیکھوں اپنی آنکھوں سے, گاڑی میں نہیں, اے سی والی گاڑی میں نہیں, مگر دیکھوں اپنی آنکھوں سے کہ شہر کیا ہے کیا نہیں. اٹس ریمارکیبل, اٹ از ایبسولوٹلی ریمارکیبل. اور یہ جو امپریشن ہے نا کہ وہ پولیس اسٹیٹ ہے, کچھ بھی ایسا نہیں ہے. سڑکوں پہ آپ کو پولیس وغیرہ نہیں نظر آتی, تھوڑی سی بہت ٹریفک پولیس ادھر ادھر, تو یا بڑا کوئی فیئر اور ریپریشن کا ماحول ہے وہاں پہ, لوگ بات نہیں کر سکتے, پتہ نہیں کو بات کر دی تو کیا ہو جائے گا. کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے وہاں پہ. جو ہمارا سیشن ہو رہا تھا وہاں پہ حکومت پر, پارٹی پر تنقید بھی ہو رہی تھی, ان کی چیزیں اپریشیٹ بھی کچھ چیزیں اپریشیٹ بھی کی جا رہی تھیں, کچھ چیزوں پہ تنقید بھی کی جا رہی تھی, جس طرح ایک نارمل ایکیڈیمک کانورسیشن ہوتی ہے. اچھا ایک چیز آپ نے وہاں پر نوٹ کی کہ جو میں نے بڑی شدت سے نوٹ کی ہے کہ ان کی ترقی ریمارکیبل ہے, یہ سب کچھ ہے, لیکن اس میں ایک چیز مجھے بار بار جو پنچ کرتی رہی, وہ اپنے پریزیڈنٹ کی, جنرل سیکرٹری کی جو پرسنالٹی ہے شی جن پنگ کی, اس کو بہت زیادہ ایمفیسائز کرتے ہیں بار بار, اسٹیچوز کی شکل میں, یادگاروں کی شکل میں, کتابوں کی شکل میں, اس کی پکچرز کی شکل میں. اس اسپیکٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایکچولی یہ حقیقت تھی ماؤ کے پیریڈ میں, خاص طور پہ جب کلچرل ریولوشن شروع ہوا نا, تو اس وقت ایک ماؤ کا کلٹ بہت بڑا بنا. ہاں اس کی وجہ یہ تھی کہ کلچرل ریولوشن کمیونسٹ پارٹی کے اندر ہی ایک اور فیکشن کے خلاف تھا, تو اس میں ماؤ کی ایک بڑی ایلیویشن ہوئی. ویسے اس سے پہلے بھی ماؤ کو وہ بہت زیادہ اس کو پسند بھی کرتے ہیں, اس کو ہیرو بھی مانتے ہیں, اور وہ تھا بھی. یس ظاہر ہے, وہ اس نے ماڈرن چائنا کی بنیاد رکھی, تو اس نے چائنا کو لبریٹ کیا. 49 کی جو لبریشن ہے, اور ہم دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے ایک سینچری آف ہیومیلیشن ہے, اور اب چائنا سپر پاور. اور دیکھیں نا بار بار ناکام ریفارمز, ریولوشن, کئی ناکام ریفارمز, جیسے باکسر ریبیلیئن, ٹائپنگ ریبیلیئن 1911 کا, 100 ڈیز ریفارمز ناکام ہوئی, پھر شنہائی ریولوشن آیا, پھر مطلب وہ ریپبلک, مطلب کئی ناکام ریولوشنز کے بعد وہ ایک کامیاب لے کے آیا. تو لوگوں کا اس لیے اس کا اتنا کلٹ بنا کہ اس نے اتنی ناکامیوں کے بعد ایک کامیابی تھی, ایک بہت بڑی کام. لیکن یہاں کیا ہے, یہ بھی آپ کو اسی طرح کا کلٹ نظر آ رہا ہے. ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا تھا, انفیکٹ جو اس وقت لیڈرشپ ہے, شی جن پنگ کی لیڈرشپ اینڈ سو آن, اگر آپ غور کریں تو جس طرح کی بمباسٹک تقریریں ہمیں پاپولس سے سنائی دیتی ہیں ہمارے اپنے خطے میں بھی اور امریکہ میں بھی, تو آپ دیکھیں گے کہ چائنا کی لیڈرشپ جب بھی بات کرے گی بڑی ہی جس کو کہنا چاہیے نا کہ ٹیمپرڈ قسم کی بات ہو, لکھی ہوئی کرتے ہیں, لکھی پڑھی قسم کی بات. تمام لوگ ہر فارم پہ لکھی ہوئی بات, کوئی زبانی بات نہیں کرتا, بات نہیں کریں گے, ہم دیکھ لیں گے تمہیں مولا جٹ سٹائل. لیکن پھر بھی آپ کو نہیں فیل ہو رہا کہ وہاں بھی ایک پرسنالٹی کلٹ کو نرچر کیا جا رہا ہے؟ آئی تھنک کلٹ اس لیول کا نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ کوئی انفیلیبل لیڈر ہے ہمارا, ایسی بات ہے. یہ ہے کہ وہ اپنے لیڈر کو فالو کرتے ہیں, جیسے ہم بھی اپنے لیڈرز کو فالو کرتے آئے ہیں. تو اور شی جن پنگ ایک بہت سکسیسفل لیڈر ثابت ہوا ہے. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ماؤ زے تونگ کے بعد سب سے سکسیسفل لیڈر ابھی تک چین کی تاریخ میں وہ شی جن پنگ ہے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے
رزلٹس دیے ہیں. ریزلٹس دیے. اچھا اصل بات یہ ریزلٹس دی. دیکھیں کوئی بھی بندہ جو ہے نا کسی دوسرے کے پیچھے ایویں نہیں چل پڑتا. The results that the Chinese Communist Party has delivered, مطلب اگر آپ دیکھیں گے نا آپ کا سر چکرا جائے گا. یہ حقیقت ہے. میں نے ان کی وہ والی فیکٹریز بھی دیکھی جہاں پر صرف 2-3 لوگ اندر بیٹھے ہیں اس کام کے لیے کہ وہ ایک نظر رکھ سکیں. ایک طرف سے خام مال اندر آ رہا ہے اور ایک طرف سے گاڑی بن کے باہر نکل رہی ہے, پوری کی پوری آٹومیٹڈ ایک فیکٹری تھی, سب کچھ اے آئی سے اور روبوٹس کر رہے تھے. تو وہ ایک امیزنگ چیز تھی. خیر اس پہ بات ہو. میں آپ کو 2-3 اور ایگزامپلس دیتا ہوں. 2 یا 3 ہفتے کے اندر وہ اسپتال کھڑا کر دیتے ہیں. 2 ہفتے کے اندر وہ اسکول کھڑا کر دیتے ہیں. ان سے کہیں ریلوے لائن بنانی, مہینے 2 مہینے کے اندر وہ جتنی لمبی ریلوے لائن بنانی ریلوے لائن بنا دیتے ہیں. ان کا جو پورٹ ہے شنگھائی کا, وہ پورٹ پورے کا پورا روبوٹس سے چلتا ہے. ادھر بندہ کوئی نہیں نظر آتا. وہ کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں کنٹرول روم میں, یوں اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. کشتی آتی ہے, چیزیں وہ روبوٹس اٹھاتے ہیں, اے آئی وغیرہ یہ وہ ٹھک کر کے لاتے ہیں چیزوں پہ, وہ بھی روبوٹس ان کو لے کے جا رہے ہیں. اتنی مطلب ہے میکنائزیشن unbelievable. گاڑیاں بھی اسی طرح ہی ہیں. ایک طرف سے خام مال آ رہا ہے, ٹھک 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 کر کے گاڑی. سب سے زیادہ ای ویز ہیں وہاں. ای ویز. اچھا میں جو سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں جہاں بھی کالونیلزم رہا اس کے اثرات ان ملکوں پر پھر دہائیوں تک نہیں گئے. ایسے ہی. اچھا چائنا صدیوں تک ایک ملک کا نہیں, برطانیہ کا, فرانس کا, امریکہ کا, جاپان کا, رشیا کا, مطلب 8 کم از کم 8 ملک ہیں ویسٹرن پاورز اور 2 ایشین پاورز جس کا وہ مختلف حجم میں کالونی رہا, اور کئی شہر 1 صدی سے اوپر رہے, کئی ایک صدی تک تو وہ واقعی ان کے انڈر رہا. وہاں کالونیلزم کے وہ اثرات کیوں نہیں ہیں جو ہمارے ہاں ہیں؟ بہت برے اثرات نہیں, وہ اب کیوں نہیں ہیں کہ ایک کالونیل پاور اب کیوں نہیں؟ ہاں یہ اصل سوال. اس کی وجہ ہے ماؤ زیدونگ, اور اس کی وجہ ہے 1949 کا انقلاب, اور اس کی وجہ ہے وہاں پہ جو ایک تاریخی پروسیس کے نتیجے میں کمیونسٹ پارٹی بنی, اور پھر انہوں نے جو ساری تبدیلی کی. لینڈ ریفارمز اتنے بڑے پیمانے پر دنیا میں کہیں نہیں ہوئے جیسے کہ وہاں پہ ہوئے. پھر انہوں نے پوری ایک پلاننگ کے تحت جو اپنی اکانومی کو بلڈ اپ کیا, جس میں ان کی سب سے پہلے پرائیورٹی یہ تھی کہ ہم نے ہیلتھ کیئر ٹھیک کرنا ہے, ہم نے ایجوکیشن ٹھیک کرنی ہے, ہم نے جو واٹر انفراسٹرکچر ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے فیوڈلزم کا پورا کلچر اڑا کے رکھ دینا ہے, اور اڑایا انہوں نے. تو اس کے پیچھے یہ ساری تبدیلی ہے. چائنا کا جو کولونیل نظام تھا وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک قوت نے اس کو قابو نہیں کیا, بلکہ کئی قوتوں نے اس کو توڑنا شروع کیا. 5 حصوں میں بانٹنے کو. جی, تو ایک بہت بڑا ٹاسک جو 1949 میں کمیونسٹوں کے سامنے تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے نیشنل یونٹی بھی پیدا کرنی ہے. نارتھ چائنا آپ کو پتا ہے پورا جاپان نے ٹیک اوور کر لیا تھا, تو اینٹی جاپانیز وار میں ان کا بڑا اہم کردار رہا. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے اچیو کی, نیشنل یونٹی اچیو کی, لینڈ ریفارمز اچیو کیے, ایجوکیشن انہوں نے فری مفت یونیورسل کر دی, ہیلتھ کیئر کی پروویژنز انہوں نے کر دی. تو میں سمجھتا, اور پھر ایگریکلچر اور واٹر مینجمنٹ کو انہوں نے بہت بڑے پیمانے پہ ٹھیک کرنا شروع کیا. اس میں بھی کئی دہائیاں لگ گئیں ان کی کہ ہم نے واٹر مینجمنٹ کو ٹھیک کرنا ہے. دیکھیں جو ان کا ایسٹرن کوسٹ ہے, ان کا مشرقی ساحلی جتنے بھی شہر ہیں اس کے اوپر, آپ مانچو کے ایسٹ سے آپ نیچے تک آ جائیں تو گونگ ڈونگ تک, اچھا سب اس سے بھی نیچے تائیوان کا بارڈر تک آپ آ جائیں, جہاں وہ پورا ایریا جو کہ کالونائز تھا, جو کہ انڈر آکوپیشن رہا 100 سال سے اوپر, وہی سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے. میرے سامنے سوال یہ ہے کہ نہ تو ان لوگوں کے رویوں میں اس طرح سے مروبیت آئی جیسے ہمارے ہاں ہیں. ہمارا بھی تو ملک ہندوستان کو مجموعی طور پر لیں تو بہت ہی بڑا تھا اور آبادی میں بھی اس کو میچ کرتا تھا. یہاں وہ مروبیت آئی اور آج تک ہے, ہم اسے نکل نہیں پائے. چائنا کا اگر آپ کہیں نا کہ ویسٹرن پارٹ جو تھا نا چائنا کا, وہاں چونکہ کالونیل پاورز کا وہ اثر نہیں تھا اس لیے چائنا میں وہ نہیں ہے. نہیں, جس جگہ پر جہاں پر کالونیل پاورز آ کے بیٹھ گئی تھی گنز اور کیننز کے ساتھ, اور تمام اپنی ٹیکنالوجی کے ساتھ, اور تمام اپنے ظلم کے ساتھ, وہ حصے نے ہی زیادہ ترقی کی اور آج تک کر رہا ہے. ایون اس نے سوائے ہانگ کانگ کے کسی نے اپنی لینگویج بھی چینج کی. اس کی وجہ میں جاننا چاہتا ہوں جو آپ نے دیکھی. ہاں, سب سے پہلے تو لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج سے نہیں یا کالونیل دور سے نہیں, چائنا کی تہذیب کا 90% حصہ رہتا ہی کوسٹ پہ ہے.
جو آپ چائنا کو نقشے پہ دیکھتے ہیں، اگر آپ اس کا نقشہ دیکھیں پاپولیشن ڈینسٹی کے حساب سے، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو سارا ٹبیٹن پلیٹو، منگولین ایریا ریجن اور یہ سارا سینٹرل ایشیا کے ساتھ جو ریجن ٹچ کرتا ہے، یہاں پہ بہت اسپارس پاپولیشن ہے، یہاں پہ آبادی ہے ہی بہت کم، اور یہ سارا ماؤنٹنس، ڈیزرٹ یا پھر سنوئی ایریا، یہاں پہ ایگریکلچر بھی نہیں ہو سکتا. جو وہ ایریاز ہیں چائنا کے جہاں پہ ٹریڈیشنلی ایگریکلچر کیا جاتا تھا، وہ فلڈ پلینس تھے جہاں پہ یانگسی ریور اور یلو ریور آ کے فلڈ کرتا تھا. اور یہ ہے بیسکلی جو سدرن چائنا کا ایریا جہاں پہ ویتنام کے بارڈر کے اوپر اور پیکنگ وغیرہ کا ایریا یہاں پہ. سو یہ وہ ایریاز تھے ہمیشہ جو اب بیجنگ ہے یہ وہ ایریاز تھے ہمیشہ جہاں پہ پاپولیشن زیادہ تھی. انفیکٹ آپ چائنا کے ملک پر ایک یوں لکیر کھینچ سکتے ہیں پوری جیوگرافی میں، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ 90% چائنا ہے اس لکیر میں اس طرف ہے اور 10% لکیر کے اس طرف ہے. تو ایک تو یہ ہسٹوریکل ریزن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چائنا کے جو کوسٹل سٹیز تھیں، جیسے انڈیا کی کوسٹل سٹیز تھیں، وہ بنی، وہ کانڈویٹس بنے، وہ پاتھ ویز بنی جہاں سے رورل ایریاز کو جو ایکسپلوئٹ کیا جاتا تھا، ویلتھ جو ہے وہ وہاں سے سائفن ہو کے نکلتی تھی، یورپ میں جاتی تھی. جس طرح کہ انڈیا میں آپ دیکھیں کہ بڑی ریپڈلی بامبے اور کلکتہ نے ڈیولپڈ اور ترقی کی، کیونکہ یہ وہ سٹیز بنی جہاں سے پوری انٹیریئر کی ویلتھ ان سٹیز میں آتی تھی اور یہاں سے نکلتی. ایون آپ کو بتاؤں کہ پنجاب کے اندر جو ایگریکلچر تھا وہ یہاں سے ٹرینیں چلتی تھیں اور بمبے تک جاتی تھیں اور وہاں سے ایکسپورٹ ہوتی تھی. تو بامبے ڈیولپ ہو گیا، بٹ ایٹ دی ایکسپینس آف دا ہنٹر لینڈ. تو چائنا میں بھی یہی اور پورے افریقہ میں یہ کلونیل پیٹرن رہا کہ جو پورٹ سٹیز تھی نا، ان کو جس طرح ہانگ کانگ بھی ہے اینڈ سو آن، شنگھائی وغیرہ بھی، وہاں پہ ساری ویلتھ کلونیل سسٹم نے فوکس اور کانسنٹریٹ کر دی. کلونیل ایڈمنسٹریشن گورنمنٹ بھی وہاں پہ تھی، جو چھوٹے بہت انہوں نے اسکول کالجز وغیرہ لگائے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، یا چھوٹی سی چائنیز ایلیٹ یا انڈین ایلیٹ کو پڑھانے کے لیے، وہ بھی وہیں پہ تھے. مثال طور پہ انڈیا کے اندر جو جتنی ایڈمنسٹریٹو مشینری ارلی پیریڈ کی تھی وہ کلکتہ میں ہوا کرتی تھی، پھر بعد میں دلی میں انہوں نے شفٹ کی ایکسیٹرا. مگر تو کلونیل سسٹم نے ایک رورل اربن ڈیوائڈ پیدا کیا یا اس کو ایگزیسربیٹ کیا، اس کو زیادہ اور خراب کیا. تو چائنا کے اندر جو پہلے ریولیوشن جب شروع ہوئی تو ان کا فوکس مارکس کے اسی ماڈل کے نتیجے میں اربن ایریاز ہی تھے. مثال طور پہ جہاں میں تھا گیا ابھی وہ شنگھائی ہے، تو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا شنگھائی میں شروع ہوئی اور سب سے بڑی پارٹی شنگھائی میں ہوا کرتی تھی. پھر 1927 میں جب چینگ کائی شیک نے سن یٹ سین کی وفات کے بعد کوامنتانگ کو ٹیک اوور کیا، تو 27 میں اس نے شنگھائی کے اندر کمیونسٹوں کا ایک بہت بڑا قتل عام کیا. اور پھر کمیونسٹ مجبور ہوئے کہ شہروں سے نکلو، بھاگو، کیونکہ یہاں پہ نیشنلسٹ تگڑے ہو چکے ہیں اور یہ ہمیں قتل کر دیں گے. اور پھر وہ رورل ایریاز میں گئے، جہاں سے پھر لانگ مارچ کا جس کو ہم بولتے ہیں وہ سارے. ایگزیکٹلی. ابھی آپ نے ایک لفظ بولا، ڈاکٹر سن یات سین کی پارٹی کا نام آپ نے لیا، جی، کومنتانگ. دیٹس کریکٹ. تو وہ میں اپنے دیکھنے والوں کے لیے صرف اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وہ جب آپ نے کہا کہ اس کو ٹیک اوور کر لیا چینگ کائی شیک نے، بیسکلی وہ ڈاکٹر صاحب کی مراد تھی پارٹی کو ٹیک اوور کر لیا. جی دیٹس رائٹ. اچھا سر، اب ہم ذرا سوال کو جو تھا نا کہ وہاں پر جو ہے کلونیل اثرات نہیں آئے. آپ نے بتایا کہ وہ چونکہ ایک سوری اگر آپ اجازت دیں فیصل، ایک دلچسپ بات آپ کو بتائیں اسی سے جڑی ہوئی. کافی عرصے سے جو، بلکہ میں کہوں گا دینگ شاؤ پنگ کے پیریڈ سے جو ڈیولپمنٹ کا پیٹرن ہوا، اس سے اربن اور رورل ڈیوائڈ دوبارہ سے خراب ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ ویلتھ کی کریشن اربن ایریاز میں بڑی ریپڈ نظر آ رہی تھی اور رورل ایریاز اور خاص طور پہ جو ہنٹر لینڈ کے اور دور دراز علاقے ہیں وہ پیچھے جا رہے تھے. 2014 میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا نے فیصلہ کیا کہ یہ بڑا پرابلمیٹک ہے، انیکوالٹی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور ہم تو ایک سوشلسٹ سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں، تو یہ تو بالکل ہمارے اصولوں کے خلاف جا رہی بات. تو انہوں نے 2 ملین بندہ موبلائز کیا کہ ہم نے جو ہے نا دوبارہ سے جو نیچے لوگ جو پاورٹی لائن سے نیچے رہ گئے ان کو ریز کرنا ہے. اور ان علاقوں میں لوگوں کو بھیجا گیا جو کہ ایکسٹریملی پور علاقے تھے، کوئی پہاڑوں میں رہ رہا ہے، کوئی دور رہ رہا ہے پانی سے. ان علاقوں میں انہوں نے بندے بھیجے کہ فگر آؤٹ کرو کہ ان کو پاورٹی سے نکالنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے. سڑک کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے.
اور انہوں نے وہ ڈیلیور کر کے دکھایا. اس میں ایک ان کے 10 سال 1 دہائی پوری گزری, اور یہ پالیسی تھی شی جن پنگ کی. اس میں انہوں نے ایک نئی جدت انٹروڈیوس کی. آپ نے سنا ہوگا ایک تصور ہے اسپیشل اکنامک زون کا. اسپیشل اکنامک زونز پاکستان میں, کراچی میں وغیرہ میں بھی ہیں. ان کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ جو ملک کے اندر قانون ہے نا وہ وہاں نہیں اپلائی ہوتا, اور سرمایہ داری نظام کو, سرمایہ کو کھلی اجازت اور چھوٹ ہوتی ہے, جو مرضی کرو, آؤ جاؤ وغیرہ, وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. ایگزیکٹلی دبئی کی ساری ترقی اس پہ. ہاں, دینگ شاؤپنگ نے بھی اسی طرح اسپیشل اکنامک زونز بنائی اور بین الاقوامی سرمایہ آیا, اور وہاں پہ ترقی بھی ہوئی, اس میں کوئی شک نہیں. شی جن پنگ نے یہ کہا کہ اسپیشل اکنامک زونز کی جگہ ہم ایک اور چیز انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں. ہم انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں ایسے زونز جن کا نام ہے کامن پراسپیرٹی زونز. یار یہ کمال آئیڈیا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ دیکھو, یہ جو ایریا ہے نا, یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا جینی کوفیشینٹ ہے نا وہ بہت بڑھ گیا ہے, انیکوالٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو یہاں پہ ہم نے کامن پراسپیرٹی زون بنانی ہے, اور یہاں پہ جو کیپٹلسٹ آپریٹ کر رہے ہیں نا, ان پہ ہم نے یہ ذمہ داری عائد کرنی ہے کہ ان پہ ٹیکسز وغیرہ بڑھا کے یا اور چیزیں بڑھا کے ہم نے ان سے پیسے لے کے ری ڈسٹریبیوٹ کرنے اور غریبوں کو اٹھانا ہے وہاں سے. تو یہ بڑی ہی ایک یونیک قسم کی بات ہے کہ ریاست وہاں پہ ایک اوور آل پلاننگ کرتی ہے, کہ اور اس پلاننگ کے اندر کیپٹلسٹ کو وہ ایک طرح سے جکڑ کر رکھتی ہے کہ جی آپ نے اس فریم ورک کے اندر رہنا, اسے باہر نہیں جانا ہے. اس کی اگزامپل اور ہے کہ اگر آپ چائنیز نیشنل ہے اور فرض کریں آپ کیپٹلسٹ ہیں, آپ اپنا سرمایہ باہر نہیں لے کے جا سکتے. پاکستانی جو سرمایہ دار ہے, آپ کو پتہ ہے جب وہ پیسے کما لیتا ہے وہ دبئی لے جاتا ہے, 7 بار میں. ہاں, آپ کو پتہ ہے وہ کتنے بلینز کی پراپرٹی نکلی ہے وہاں پاکستانیوں کی. اور میرا خیال ہے کہ یہ تو شاید وہ ہاف بھی نہ ہو جو وہاں پڑی, وہ ہاف بھی نہیں ہوگی. تو وہاں پہ بالکل پتہ ہے ایک بینک نہیں ہے, وہ بے شمار بینکس ہیں, اور وہ بہت سے بینک تو لوگوں کو شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہیں جو الیٹ لوگوں کے ہوتے ہیں. وہ ایک بلڈنگ کی شیپ میں ہوتے ہی نہیں, وہ گھروں اور فارم ہاؤسز کی شکل میں ہوتے ہیں, جہاں پر بیٹھی ہوئی ٹیم آپ کو قطعاً بینکر اور کیشیئر نہیں لگ رہی ہوتی. کیمن آئلینڈز وغیرہ میں تو ایسی سارا سلسلہ. تو بہرحال انہوں نے پورے کیپٹل کی موومنٹ کو کنٹرول کیا ہوا ہے کہ چین سے باہر ہمارا سرمایہ نہیں جائے گا, چین کے اندر لگانا ہے سرمایہ. اگر چین سے کمایا ہے تو چین میں لگاؤ. اب آبویسلی اگر آپ ایک فورن نیشنل ہیں تو پھر آپ کے پاس رائٹ ہے, مگر اگر آپ ایک چائنیز نیشنل ہیں آپ اٹھا کے سرمایہ باہر نہیں جا سکتے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو کامن پراسپیرٹی کا آئیڈیا ہے, جی میں نے اس کے بارے میں سنا بھی ہے, وہاں جا کے ان کے کچھ دیہات دیکھے بھی ہیں میں نے. اچھا لیکن نا اس سے زیادہ یہ جتنا بھی اچھا یا برا آئیڈیا ہو, ایک دفعہ اس کو آپ ایک سائڈ پہ رکھیں. اس وقت دنیا میں جو رائز ہے سوشلزم کا, جی خاص طور پہ 2022 کے بعد سے جب رشیا نے یوکرین پہ اٹیک کیا اور جیسے ویسٹ کو رسپونڈ کرنا پڑا, اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسپونڈ نہیں کر پا رہا. اس کے بعد پھر غزہ وار وہ سٹارٹ ہوتی ہے جو کہ جینوسائڈ ہے ایک کمپلیٹ, اس میں جیسے ویسٹ نے ریئیکٹ کیا. اچھا پھر جیسے اماراتس نے اور ڈیموکریسیز نے ایک طرح سے ریئیکٹ کیا. ڈیموکریسی تھی, وہ تھیوکریسی تھی, وہ بادشاہ تھی, سب نے اس جینوسائڈ میں اپنا پارٹ ادا کیا. ان سب میں سوشلسٹ آئیڈیا زیادہ ابھر کے سامنے آیا, اور اس کی جو امبوڈیمنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے وہ نیو یارک میں نظر آئی ہے, ان دا ہارٹ آف کیپٹلزم. کیا یہ فنامنا ایک عارضی ہے, یا کیپٹلسٹ ڈیموکریسی جو ہے یہ اپنا آئیڈیا, اپنا چارم کھو چکی ہے ینگ جنریشن میں؟ آپ نے دیکھا کہ جو کریٹا ہے وہ ایک فلوٹیلا پہ بیٹھ کے تو پوری دنیا اس کو فالو کر رہی, تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اعلانیہ سوشلسٹ ہے. صحیح بات ہے. اور نیو یارک میں تو میئر الیکٹ ہو گیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ریئیکشن ہے ان 2-3 واقعات کا جو بھی ہم نے خوفناک واقعات کا نام لیا, یا یہ آئیڈیا ہی فیل ہو رہا ہے؟ مجھے بہت ہی خوشی ہے فیصل. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اکٹھے ایک پوڈ کاسٹ کی تھی, کافی گرما گرم, جو آج سے شاید کچھ سال پہلے تھی. نہیں اس سے زیادہ تھی, 1-2 سال پہلے, 1.5 سال پہلے. ہاں, تو وہ پوڈ کاسٹ جب شروع ہوئی تھی تو پہلا سوال آپ کا یہ تھا کہ سوشلزم اتنی دیر سے اگر ہے تو کامیاب کیوں نہیں ہوا. اور 2 سال بعد ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ سوشلزم جو کامیاب ہو رہا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. اور میں نے اس پوڈ کاسٹ میں بھی آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ اس کا وقت آئے گا اور آ رہا ہے.
اور اب وہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے. تو آپ کا جو سوال ہے کہ کیا یہ عارضی ہے یا ایک ریئیکشن ہے بگ شفٹ ہے یا ایک آئیڈیا ہی اپنی عمر گزار چکا ہے؟ ایسے ہی ہے. اٹس دا لیٹر. کیونکہ بہت بری طرح سے جس کو ہم لبرلزم کہتے ہیں بری طرح سے ایکسپوز ہوا ہے, جس کو ہم سوشل ڈیموکریسی کہتے ہیں وہ بھی بری طرح سے ایکسپوز ہوئی ہے. جو یہ تمام تصورات تھے کہ جی ویسٹ جو ہے وہ گہوارہ ہے انسانی حقوق کا, جمہوریت پسندی کا, انسانی برابری کا, وہ تو پاش ہو کے رہ گیا ہے. یہ آئیڈیا کولیپس ہوا ہے یا ویسٹ کولیپس ہوا ہے, اس کی مورالٹی کولیپس ہوئی ہے؟ یہ بات کولیپس ہو گئی ہے کہ ویسٹ ان ویلیوز پہ کھڑا ہے نمبر 1. لیکن ویلیوز کی جان تو اپنی جگہ ہے نا, اپنی جان ہوتی ہے اس کے باوجود, مگر نظر یہ آیا ہے کہ ان آئیڈیاز کو نمبر 1 تو بہت سلیکٹیولی استعمال کیا گیا ہے. یہ بات تو سب مان رہے ہیں فیشن کے طور پہ. ہاں, مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ نظر آیا ہے کہ اگر آپ کی معیشت ایک سرمایہ دارانہ بنیاد پر چل رہی ہے تو پھر یہ سب ویلیوز جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ ان کی اہمیت بالکل 0 کے برابر ہو جاتی ہے. ویسٹ کے اندر جو ٹرانسفارمیشن ہمیں نظر آئی ہے جس کی وجہ سے گریٹا جیسے لوگ یا زہران ممدانی جیسے لوگ یا برنی سینڈرز جیسے لوگ یا کوربن جیسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں. برنی سینڈر تو ڈیوائیڈ ہو گیا اب گریٹا تھمبرگ میں, ممدانی میں, اور کتنے ہی اپنے جیسے لاکھوں لوگوں اور بریو جو کہ اس کی برنی سینڈر سے بریو ہیں, زیادہ بریو ہیں, زیادہ لیفٹ ونگ ہیں. بلکہ اگر آپ پبلک اوپینین پولز دیکھیں, لوگ امریکنوں سے پوچھیں کہ آپ کو کیپٹلزم اچھا لگتا ہے یا سوشلزم, تو ینگ لوگ تو سارے کہہ رہے ہیں بھائی ہم تو کیپٹلزم نہیں چاہتے, ہم سوشلزم چاہتے ہیں. تو اور یہ ود لبرل ویلیوز, ہاں ود ڈیموکریٹک ویلیوز, لبرل اور لفظ ہے مگر ڈیموکریٹک ویلیوز تو یا انڈیویجول فریڈمز, یہ بھی بہت بات درست ہے. کیونکہ لبرلزم ایک پھر بہت بڑی ٹرم ہو جاتی ہے جس میں بہت ساری اور چیزیں آ جاتی ہیں, اس کو ذرا ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں. پھر ہمیں ڈٹرمنزم بھی, پھر ہمیں اس کو بھی ڈسکس کرنا ہے, اس کو بھی ایگزیکٹلی اس کو ذرا سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں. تو یہ جو تبدیلی ہے یہ کوئی عارضی فیشن نہیں ہے, بلکہ میں الٹ کہوں گا کہ وہ جو پیریڈ تھا تاریخ کا جس میں یہ کہا گیا کہ سوشلزم ختم ہو گیا ہے, تاریخ ختم ہو گئی ہے, فرانسس فوکویاما کا فیمس تھیسس, اینڈ آف ہسٹری ہو گئی ہے, سوشلزم ختم, اینڈ آف ایڈیالوجی ہو گئی ہے, اب سرمایہ داری نظام اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی یہ جیت گئے. اس بیچارے کا تو کیریئر ختم ہو گیا تھا, اس کا کریئر بھی ختم ہو گیا اور اس کا کریئر بھی ختم ہو گیا. سرمایہ داری کے خیالات کی جو طلسم کا کریئر تھا وہ بھی تباہ ہو گیا, کیونکہ ریئلٹی نے یہ ثابت کیا 2 چیزیں. ایک یہ کہ جو بورژوا ڈیموکریسی تھی یا کیپٹلسٹ پارلیمنٹری سسٹم ہے اس میں بیسکلی ایک پلوٹوکریسی, ایک ایسا طبقہ جو بلینئرز پر بنیاد رکھتا ہے, وہ در حقیقت ٹوٹلی اس سسٹم میں ڈومینیٹ کرتا ہے. یعنی آج ہم یہ کہیں گے کہ امریکہ کو آپ ڈیموکریسی نہیں بلکہ ایک پلوٹوکریسی کہیں گے, اور ینگ لوگ امریکہ کے خود کہہ رہے ہیں کہ یہ جمہوریت نہیں, یہ تو ایک پلوٹوکریسی. پلوٹوکریسی کا مطلب ہے رول آف دا رچ, رول آف منی, پلوٹو وغیرہ ایک رومن ٹرم ہے, اینڈ سو آن, گریکو رومن ٹرم ہے. اور یہی چیزیں لوگ انگلینڈ میں بھی کہہ رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 21ویں صدی میں ہم آ گئے, اور حیران کن بات یہ کہ ہم پہلے سے زیادہ غریب ہیں اور لانگ ٹرم, اور غریب ہیں اس ملک میں جو دنیا کا سب سے امیر ملک ہے. ایگزیکٹلی. جو نوجوان ہے وہ اپنی زندگی شروع کرتا ہے اسٹوڈنٹ ڈیٹ میں, کیونکہ کالج امریکن ایجوکیشن اتنی مہنگی ہے کہ جس کی حد صاحب کوئی نہیں. اچھے وقتوں میں ہم نے پڑھ لیا, اب تو اٹس انسین. آپ کو یعنی کہ امریکہ کے ٹرمز میں ایک ملینئر ہونا پڑے گا کہ آپ کالج ہے, ورنہ آپ ڈیٹ میں ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد آپ پھنس جاتے ہیں اپنے ہاؤسنگ ڈیٹ میں, ٹھیک ہے, آپ نے مورگیج لینا ہے اپنے گھر کے اوپر, تو آپ کی کمر ٹوٹ جاتی, 40-50 سال کی عمر میں جا کے آپ ڈیٹ فری ہوتے ہیں. مائیکل پیرنٹی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی, اس نے کہا تھا ایکچولی اگر آپ لانگ ویو دیکھیں نا کہ امریکہ کا, تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ انفیکٹ امریکہ کے اندر 19 سینچری 18 سینچری 1945 تک غریب لوگ کو بہت زیادہ غربت تھی, اور غریب لوگ جو تھے ان کی زندگی بڑی بڑی بری زندگی ہوتی تھی, ان کے لٹریچر میں بھی نظر آتا ہے اینڈ سو آن. 45 سے لے کے تقریباً 79 تک ایک بڑا یونیک پیریڈ تھا
کہ جب بچے جو ہیں اپنے والدین سے بہتر زندگی گزارتے تھے، جس کو ہم بومرز بھی کہتے ہیں. ہاں، جس کا ڈونلڈ ٹرمپ بھی اسی جنریشن سے ہے. ہاں بالکل. تو یہ جنریشن تھی جو پہلے سے بہتر ہوتی جا رہی تھی اور بڑے خوش تھے یہ. اور اس لیے اس جنریشن میں یہ تھا کہ نہیں یہ سسٹم ٹھیک چل رہا ہے یار. اچھا 79 کے بعد جب ایرانین ریولوشن، سیکنڈ آئل شاک ہوا، اس کے بعد سے امریکہ نے اور برٹن نے اپنے آپ کو ریسٹرکچر کیا اور نیو لبرلزم وہ لے کر آئے. اور اس کے بعد سے ریئل ویجز ڈکلائن ہوتی جا رہی. اور 2008 کا جو فائنینشیل کرائسس، اس نے تو کمر ہی توڑ کے رکھ دی سب کی. کوئی ہوپ ہی توڑ دی کہ ایسے کوئی تبدیلی ہو سکتی. اور کنٹینیوس وارز بھی اس میں ہے نا. اچھا وہ یہ پہلا ایسپیکٹ ہے، دوسرے پہ آ رہا ہوں. اس سے وہ پوری جنریشن جو 80 سے لے کے اب تک پیدا ہوئی ہے اور اس سارے پروسیس کو دیکھ رہی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی واٹ از دا فیوچر. اگر یہ معیشت ہمیں دے رہی، دیر از نو فیوچر، تو وہ اپنے فیوچر کے لیے لڑ رہے ہیں. تو یہ جو ٹرینڈ ہے نا، لہٰذا یہ تقریباً 79 سے لے کے 2025 تک کی جو پیٹرن کی ڈیولپمنٹ ہے، اس کا نتیجہ ہے. یہ آرام سے نہیں مٹنے لگا، یہ کوئی فیشن نہیں ہے، یہ زندگی کے تجربات کے نتیجے میں لوگ اس نتیجے پر پہنچے ہیں. تو لہٰذا یہ فیشن نہیں. دوسری بات یہ کہ سوویت یونین کے انہدام کے بعد بہت سارے اسکالرز نے یہ کہا کہ اب امن آ جائے گا، کولڈ وار ختم ہو گئی ہے، ورلڈ وار نہیں ہوگی، امن دنیا کے اندر پیس ہو جائے گی. کچھ بھی نہیں ہوا. جس آئیڈیا تک پہنچنا تھا ہم نے، وہ انسان پہنچ گیا ہے، یہ کہا گیا. ایگزیکٹلی. 1990 سے لے کے اب تک 14 نئی جنگیں شروع ہو چکی ہیں. اندازہ کریں. مور بلڈی، اور پہلے سے کئی گنا زیادہ خونی. اور آج کل سوشل میڈیا کی بدولت اب وہ جنگیں لائیو ٹویٹ ہوتی ہیں. لائیو جینوسائیڈ ہوتے ہیں سر. اگر کسی کسی نے ہسٹری کا کوئی جینوسائیڈ مس کر دیا ہے تو امریکہ اور اسرائیل اس کو موقع دے رہے ہیں، اور پورا ویسٹ. دیکھیے یہ ہوتا ہے جینوسائیڈ. کچھ تو ہوتی ہیں جنگیں. جو غزہ میں ہو رہا ہے اس کو تو جنگ بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہ تو ون سائیڈڈ میسیکر ہے نا. دوسری طرف فوج ہی کوئی نہیں ہے. کوئی فوج نہیں. ایک لوگ مرتے ہوئے لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ اس کو تو جنگ ہی نہیں کہہ سکتے. نہیں کہہ سکتے آپ. تو انہوں نے اتنی نئی جنگیں. اور ویسے بھی بائی دا وے انٹرنیشنل لاء میں جی آکوپائر کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ سیلف ڈیفینس کرے. ایگزیکٹلی. بہت اچھی بات کیا. 100% کا ریٹرن لا ہے اس میں. 100% آپ نے ٹھیک کہا. اور 67 کے بعد یہ ساری آکوپائڈ ٹیریٹری ہے. یس ایبسولوٹلی کریکٹ. بلکہ آکوپیشن کے خلاف لڑنا یو این کے اندر گارنٹیڈ ہے. یس وہ گارنٹیڈ ہے کہ آپ لڑیں گے اور آپ ٹیررسٹ نہیں ہوں گے. دیٹس کریکٹ. اور آپ فریڈم فائٹر ہوں گے. ایگزیکٹلی. اور وہ اس کو الٹ کر رہے ہیں. الٹ کر دیا. اچھا تو ہم نے یہ دیکھا کہ کنٹینیوسلی دنیا کو جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے. اب ریسنٹلی فیصل آپ دیکھیں کہ نیٹو کا جو سمٹ ہوا ہے، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ نیٹو کا ہر ممبر اسٹیٹ اپنے 5% جی ڈی پی نیٹو کو ادا کرے گا بائی 35. تو اس سے تو دنیا کے اندر ملٹری اسپینڈنگ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی، آسمان کو چھوئے گی. پھر انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے رشیا اور چائنا. کھل کے کہہ دیا. کھل کے کہہ دیا کہ اعلان جنگ ہے. تو اعلان جنگ ہے. یہ تو اس کا دیکھیں نا، اس کا ایک اس کے کانسیکوینسز ہیں کہ جب آپ ایک ملک کے بارے میں جو آپ کے خلاف جنگ میں نہیں ہے اس کے بارے میں کہیں کہ میں تم سے ڈر کے اپنا بجٹ جو ہے ملٹری بجٹ اس کو 3 گنا کر رہا ہوں، ظاہر ہے اس ملک کو بھی کچھ کرنا پڑے گا. ایگزیکٹلی. وہ پاگل تو نہیں ہے اس کو اسپینڈنگ کر. تو الٹیمیٹلی اس وقت بہت سے لوگ جو مجھ پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یار اب انٹرنیشنل ایشوز پر بہت بولتے ہیں، ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کسی بھی اس وقت دنیا میں کچھ بھی لوکل نہیں رہا. ہر بڑا فیصلہ آپ کو ہر دنیا کے ہر گھر تک جا کے افیکٹ کرے. ایگزیکٹلی. آپ کی اکانومی IMF کی وجہ سے ڈوبی بھی ہے. ایگزیکٹلی. اور ابھی ہمیں ایک تھرڈ کنٹری کی وجہ سے ہمیں اپنی ملٹری کے اوپر بجٹ زیادہ کرنا پڑا ہے. ہم نے کہیں اٹیک نہیں کیا تھا، اس نے اٹیک کیا. ایگزیکٹلی. اور ان کو بہانہ مل گیا جن سے ہم آلریڈی تنگ ہیں. ایگزیکٹلی. تو جو دنیا کی بڑی قوتیں G7 اور نیٹو وغیرہ، یہ دوبارہ سے ہمیں ایک ورلڈ وار کی طرف لے کے جا رہی ہیں. فیصل ورلڈ وار. اور I think this would be last. This will be the last war for humanity. کہ ہوتی ہے نا تو مار تباہ کر دینا ہمیں. تو یہ دوسرا ایک بہت بڑا کرائسس ہے جو دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ تو جنگوں پہ جنگ، جینوسائڈس پہ جنگ، جینوسائڈس میسیکرز پہ میسیکرز کری جا رہے ہیں. ان کی تو گریڈ اور ہوس کی کوئی لمٹ ہی نہیں. تیسری بات یہ جو لوگوں کو نظر آتی وہ یہ کہ انہوں نے قدرت کے ساتھ جو کھیل کھیلا ہے اپنے منافع کے لیے،
اس کے نتیجے میں جو کاربن پھینکا, جو گند بلا انہوں نے دنیا میں پھیلایا ہے, کہیں نیوکلیئر ویسٹ تو کہیں پلاسٹک ویسٹ تو کہیں پہ کاربن, کہیں پہ اسموگ آ رہی ہے, کہیں پہ فلڈز آ رہے ہیں, کہیں پہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے. تو لوگ بڑے جینوئنلی کنسرنڈ ہیں کہ یہ تو ہمیں ایکولوجیکل کرائسس میں ڈبا دے گا. اچھا آپ ستم دیکھیں کہ کاربن کم کرنے کے لیے پوری دنیا میں تحریک چل رہی ہے, اور سب سے زیادہ جو ماحول میں حدت پیدا ہو رہی ہے, جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, آپ کو پتہ ہے اس کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ امریکن ملٹری مشین. کوائٹ رائٹ. کاربن فٹ پرنٹ ان کا ہیوج ہے, سب سے زیادہ, کسی بھی چیز سے زیادہ. جو اس وقت ویسٹرن سائڈ پہ جو چیز دنیا کو گرم کر رہی ہے, انوائرمنٹ کو تباہ کر رہی ہے, اور آپ دیکھیں کوئی اس بات کا اندازہ نہیں کر رہا کہ جتنا بارود غزہ میں پھونک دیا گیا ہے اس سے کیا ایفیکٹ ہوگا. دنیا پوری ایسٹ کی فیکٹریز مل کر بھی اتنا کاربن فٹ پرنٹ پیدا نہیں کر سکتے. ایسا ہی ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہم پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ جو ہم نے اربن پلاننگ کی ہے جس میں گاڑیاں گیس پھونکی جا رہی ہیں, پیٹرول پھونکی جا رہی ہیں. جیسے سر اب دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ تو کہہ رہے ہیں کہ ڈرل بیبی ڈرل, تو وہ تو اور پولوشن کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ایک دفعہ ادھر پیرس میں انہوں نے پیرس ٹریٹی پہ ساری دنیا پر پابندیاں لگائیں کہ آپ اس پہ سائن کریں. تو کس پرومس پہ ویسٹ کا یقین کرنا چاہیے؟ نہیں, کسی پرومس پہ یقین کرنا مشکل ہے. تینوں اعتبار سے آپ دیکھیں کہ انہوں نے ویلتھ انیکوالٹی پیدا کی. تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر IMF کے ریفارمز کے نتیجے میں ہم تو اسٹیگنیشن میں پھنسے ہوئے. 21ویں صدی میں ہماری پاورٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب ڈیٹا ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان کے اندر 44% پاورٹی ہے. اندازہ کریں آپ. مجھے یوں لگتا ہے کہ علامہ اقبال جو ہے نا 1936 میں ہی اس چیزوں کو سمجھ گئے تھے. کئی جگہوں پر آپ کو بتایا کہ ہم ان کی عزت کرتے ہوئے, ان کو بہت بڑا شاعر مانتے ہوئے غالب کے بعد ان کی کچھ چیزوں سے اختلاف نہیں کرتے رہے, لیکن ویسٹ کی اس نیچر کے بارے میں انہوں نے 1936 میں کہا تھا کہ مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو, ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر. یہ بات. اور وہ کہتے ہیں کہ تو نے دیکھا ہے وہ مغرب کا جمہوری نظام, چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر. بالکل ایسی. تو ڈیموکریٹک لبرل ویلیوز میرے خیال میں تو اس سے اچھا کوئی سسٹم ہو نہیں سکتا. میں اس کو آئیڈیالوجیکلی اور اس کے فلسفی میں اس کے بالکل ساتھ ہوں, لیکن ویسٹ نے جیسے اس کو استعمال کیا, اس میں میرا آپ سے تھوڑا سا اختلاف ہے. کیا وہ یہ ہے کہ اگر آپ لبرلزم کو صرف اس حد تک دیکھیں کہ وہ انڈیویجول لبرٹیز دیتا ہے کہ رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ, اسمبلی, ایسوسیشن, ریلیجس پریکٹس, نان پریکٹس, تو اس حد تک تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. مگر جس چیز پہ لبرلزم ایمفسائز کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں ود یور رائٹ ٹو پراپرٹی. یہ بہت اہم حصہ ہے لبرلزم کا جو اکثر لوگ نگلیکٹ کر جاتے ہیں. مثال طور پہ لاک کو بھی اگر ہم پڑھیں اور دوسرے لوگوں کو پڑھیں تو وہ رائٹ ٹو پراپرٹی بڑا سینٹرل ہے اس کے پورے باقی پیراڈائم. بلکہ اس کا آغاز ہی وہاں سے ہوتا ہے. آغاز ہی وہاں سے. ایگزیکٹلی رائٹ. اب جو پراپرٹی کا سسٹم لبرلزم نے جس کو فریڈم کے ساتھ جوڑا وہ کیپٹلزم تھا. دیکھیں آئیڈیاز تو اپنے آپ کو مسلسل اپ گریڈ ریفارم کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, کمیونزم سے سوشلزم, اس کے بعد مارکسزم, لیننزم, آپ کو پتا ہے کہ مسلسل آئیڈیاز بھی اسی طرح ایوالو ہوتے ہیں. وہ بات نہیں, بات یہ ہے کہ جب دنیا شہنشاہیت سے, کیسریت سے باہر آئی ہے تو ڈیموکریٹک وے از دا بیسٹ وے ٹو چینج اے گورنمنٹ. ایک دلچسپ بات آپ کو اور بتاتا ہوں ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ اور پولیٹیکل فلاسفر, کہ ہم لبرلزم اور ریپبلکنزم کو بھی ایک ہی سمجھتے ہیں. جس طرح ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سوشلسٹ ہے وہ بھی لبرل ہے. جو ہمیں پتہ ہی نہیں فرق کیا ہے. اچھا, جو وہ لوگ تھے نا جنہوں نے بادشاہت کے خلاف جدوجہد کی, ان کا درست نام ہے ریپبلکنز. یعنی کہ پبلک سے لفظ نکلتا ہے ریپبلک, ایسی ریاست جس کو پبلک کنٹرول کرے. اور ریپبلکنز وہ لوگ تھے جنہوں نے فرینچ ریولوشن کیا. ریپبلکنز وہ لوگ تھے جنہوں نے بادشاہت سے جا کے لڑائی لڑی. اور لبرلز اس زمانے کے کنزرویٹیوز تھے. یہ لوگ پاکستان میں نہیں جانتے ہوں گے بٹ دس از دا ٹروتھ. جس طرح ایڈمنڈ برک نے جب فرینچ ریولوشن کے خلاف لکھا تو ایڈمنڈ برک بہت بڑی پرسنالٹی ہے لبرلزم کے حق میں. سو جتنے لبرلز تھے وہ ایکچولی اس پیریڈ کے اندر ریڈیکلز نہیں تھے,
وہ لوگ نہیں تھے جو کہ بادشاہت سے لڑ رہے تھے، بلکہ وہ اپنے پیریڈ کے کنزرویٹوز تھے. جو ریپبلکنس تھے نا، دے ور دا ٹرو ریڈیکلز آف دیٹ پیریڈ، جنہوں نے بادشاہتیں توڑی. اس میں سوری ٹو انٹرپٹ، اس میں نہیں اس میں روبسپیئر بھی شامل ہے، اس میں سینٹ جسٹ شامل ہے، اس کے اندر ڈیڈیرو، روسو، اس کے اندر وولٹیئر، اور یہ سب لوگ شامل ہیں. یہ بڑے اپنے زمانے، اب لبرلزم میں ان کو ہم سب کو شامل کر لیتے ہیں. اگر آپ نے تھوڑا سا اس کو ذرا کلیئرٹی سے دیکھنا ہے تو ایکچولی یہ وہ آئیڈیاز تھے جو ریپبلک سے جڑے ہوئے تھے. سو آئی بلیو کہ ریپبلکن آئیڈیاز کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے، انڈیویجول لبرٹیز کو ہم نے پریزرو کرنا ہے، مگر ان سب چیزوں کو جس طرح کیپٹلزم کے ساتھ جوڑا ہوا ہے نا، اس سے اس کو علیحدہ کرنے. لیکن آپ رائٹ آف پراپرٹی کے تو خلاف نہیں ہیں. رائٹ آف پرسنل پراپرٹی کے میں بالکل خلاف. ایگزیکٹلی. تو یہاں سے لبرلزم سٹارٹ ہوتا ہے نا، کہ وہ پرسنل رائٹ آپ کے کچھ آپ کو دیتا ہے، بولنے کا رائٹ، آپ کو پراپرٹی کا رائٹ. نہیں، وہ زیادہ براڈ ہے نا، وہ اس طرح سے زیادہ براڈ ہے کہ وہ اس طرح سے اس چیز کو فریم کرتا ہے کہ یہ دیکھیں نا، میری بات سنیں، آپ مذہب آپ چوز کر سکتے ہیں. یہاں سے بات سٹارٹ ہوتی ہے نا. آپ اس وجہ سے کوئی آپ پہ زور نہیں دے سکتا کہ آپ نے فلاں مذہب اختیار کرنا ہے. آپ ایک پراپرٹی اون کر سکتے ہیں، آپ نے بات کیا کہنی ہے یہ آپ اون کر سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی کا کاروبار کر سکتے ہیں. یہ ہے بیسک وہ آئیڈیا. نہیں، اتنا سمپل نہیں ہے نا. یہ تو کنکلوژنز ہیں. دیکھیں نا، یہ تو کنکلوژنز ہیں کہ یہ میری آرگیومنٹ ہے، اس کا یہ کنکلوژن ہے. ایون آپ کو بتاؤں، کلاسیکل لبرلز یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ آپ کے پاس رائٹ آف نان پریکٹس ہے. مثال کے طور پہ جان لاک کی ہی ہمارے پاس تحریریں موجود ہے جس میں وہ کہتا ہے ایتھیسٹ بڑے برے ہوتے ہیں، ایتھیسٹ پہ بھروسہ نہیں ہو سکتا، ایتھیسٹ کے ساتھ سوشل کانٹریکٹ بھی نہیں ہو سکتا، ایتھیسٹ پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. بہت سارے لبرلز اس پیریڈ کے یہ بھی لکھتے تھے. سو اٹس ناٹ ٹرو کہ ایون کہ وہ جو ریلیجس فریڈم کے حوالے سے بھی وہ سب چیزوں کو قبول کرتے تھے. یہ بھی ایک فنی قسم کی، عجیب و غریب قسم کی بات ہے. پھر اوبویسلی جب ریولٹس ہوئے چرچ کے خلاف، تو فرینکلی ان ریولٹس کے پیریڈ کے اندر کچھ حد تک جسٹیفیکیشن بھی تھی ان کی. کیتھولکس کی پروٹیسٹنٹ کنٹریز میں پرسیکیوشن بھی ہوئی، وائس ورسا بھی ہوا. سو اٹس اے لٹل مور کمپلیکیٹڈ، میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. مگر بہرحال معاملہ یہ ہے کہ پوری کی پوری معیشت، پوری کی پوری سوسائٹی نجی ملکیت پر اگر آپ چلائیں گے تو اس کے نتیجے میں پلوٹوکریسی پیدا ہو جائے گی. یہ بات درست ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہونی چاہیے جو آپ کی پرسنل پراپرٹی میں، یہ آپ کا مائکرو فون ہے، یہ آپ کا گھر ہے، یہ آپ کی گاڑی ہے، یہ آپ کا ٹیلی فون ہے، یہ آپ کا لیپ ٹاپ ہے، یہ آپ کی پرسنل پراپرٹی ہے. آپ نے اپنی محنت سے یہ کمائی ہے. یو ڈیزرو اٹ، اٹ بلانگس ٹو یو. ہم ایز سوشلسٹ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ ذاتی ملکیت وہ اور چیز ہے. مگر جب ہم بات کرتے ہیں ملک کے اندر ٹوٹل ایگریکلچرل لینڈ کی، اب 500 خاندان وہ سارا لینڈ جو ہے وہ اون کرے تو یہ کیسے بینیفیشل ہو سکتا ہے؟ وہ تو ظاہر ہے. یا ہم بات کرتے ہیں فائنینس کی، اس سے بھی اہم بات فائنینس کی بات کریں نا فیصل، کہ 4 بینک ہوں، وہ سارے کے سارے فائنینس کو کنٹرول کریں اور وہ پرائیویٹ خاندانوں کے ہوں، پوری منی سپلائی ان کے کنٹرول میں، پورا کریڈٹ ان کے کنٹرول میں. ہاؤ کین دیٹ بی جسٹیفائڈ؟ یا پھر انڈسٹریل انفراسٹرکچر ہو، 22 خاندانوں کے پاس سارا انڈسٹریل انفراسٹرکچر ہو، تو ایسے میں تو پلوٹوکریسی پیدا ہونی ہے. اور یہی ہوا ہے، یہی ہو رہا ہے. اسی وجہ سے تو مار پڑ رہی ہے. اور یہ آئیڈیا جس رخ پہ نیو کنزرویٹیوز اس کو لے گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے اس کا فیل ہونا لازمی تھا اور ضروری بھی تھا، کیونکہ آئیڈیاز اسی طرح فیل ہوتے ہیں تو ان کی جگہ نئے آتے ہیں. بہت خوبصورت بات. کیونکہ سوشلزم بھی جس شکل میں اب سامنے آ رہا ہے، یہ اس کی پرانی فارم بالکل نہیں ہے. That is also true. اچھا، اب مجھے ایک اور بات بتائیے. اور پرانی فارم ہونی بھی نہیں چاہیے، ادروائز ہم نے تو اس کا مطلب کچھ سیکھا ہی نہیں ہے. ہاں اچھا، مجھے ایک بات بتائیے. آپ نے کہا کہ جو سٹارٹ والے لبرلز تھے وہ بیسیکلی اپنی سوسائٹی کے کنزرویٹیوز تھے. اچھا، ہماری سوسائٹی میں آپ کا ایک ویلوگ ہے. ایک ایگزامپل دوں آپ کو؟ جی بالکل، بڑی مزیدار ایگزامپل. ہمارے پاکستان کے لبرلز فار ایگزامپل جان اسٹوارٹ مل کو بڑا پسند کرتے ہیں. جان لاک کو بھی پسند کرتے ہیں. لاک کو بھی کرتے ہیں، مگر اسٹوارٹ مل کو زیادہ پڑھتے ہیں، خاص طور پہ کیونکہ اس کا جو مضمون ہے فریڈم آف اسپیچ پہ، وہ واقعی بہت کمال، بہت خوبصورت مضمون. میں خود پڑھاتا ہوں کلاس میں. اٹس اے بیوٹیفل ایسے. اچھا، جیمز مل کا وہ بیٹا تھا جان اسٹوارٹ مل، یوٹیلیٹیرینزم پہ اس کی بڑی خوبصورت کتاب ہے اینڈ سو آن. مگر لوگ شاید یہ نہیں جانتے کہ جان اسٹوارٹ مل اور اس کا ابا جیمز مل دونوں ایسٹ انڈیا کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اور وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں
کہ ہاں یہ فریڈم آف اسپیچ وغیرہ یہ ساری چیزیں یورپینس کے لیے ٹھیک ہیں مگر ان پہ نہیں لاگو ہو سکتی انڈینس پہ. ایون چرچل کو بہت ہی زیادہ گلوریفائی کیا جاتا ہے, لیکن حالانکہ ہی واز کمپلیٹلی ان اینی ماڈرن ٹرم ہی واز وار کرمنل, ہی واز جینوسائڈر. اس نے بنگال کا قحط کا باعث بنا, ملینز آف لوگ مار دیے یہ کہہ کے کہ یار یہ تو, اس نے کہا یہ تو چوہوں کی طرح یا خرگوشوں کی طرح, اس نے کہا, اس نے نام لیا بنگالیوں کا کہ یہ اس کا چوہوں کا, اس نے کہا خرگوشوں کی طرح بچے جمتے ہیں, میں کیا کروں. اور اس نے جہاز ساحل پہ کھڑے رہے, لوگوں کو گندم نہیں دی, کھانا نہیں دیا, اور مر گئے. اس نے کہا میری فوج کو پہلے ضرورت ہے. اس کے بعد اس نے جو ریسٹورنٹ بمباری کی ایک ایسی جگہ پر جو کہ جنگ میں شامل ہی نہیں تھی, اور وہاں ایک رات میں اس نے, اختلاف کرتے ہیں وہ لوگ لیکن کم از کم 75,000 سے اوپر لوگ مار دیے. ہی واز وار کرمنل, اور یہ اس کو کہتے ہیں بڑا زبردست آدمی تھا. عراق میں اس نے اسٹالن وغیرہ کو جب آپ ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو ساتھ اس کو بھی کریں. عراق میں جب اس نے اپنا پورا کلونیل پروجیکٹ 1920s میں کیا تو اس نے کیمیکل ویپنز, مسٹرڈ گیس یوز کی عراقیوں کے خلاف ایئر پلینز کے ذریعے. لوگ نہیں جانتے. آپ دلچسپ بات دیکھیں کہ پہلے اس نے یوز کی, اس کے بعد امریکہ نے اس کو صدام حسین کو خود ویپنز دیے, اس کے بعد اور کیمیکل ویپنز دیے, کیمیکل ویپنز کو بنانا اور چلانا سکھایا, اور اس پر الزام لگا کے اس پہ حملہ کر دیا. تو یہ ہے. اچھا سر مجھے بتائیں, میں اسی سوال کی طرف آؤں گا واپس. آپ نے کہا کہ لبرل جو ہیں وہ پرانے دور کے کنزرویٹیوز تھے. اچھا, آپ نے ابھی حال ہی میں ایک ویڈیو میں یہ بات کی کہ مسلمانوں میں اور پاکستانیوں میں, اور پاکستان کو میں اس لیے خاص طور پر کہوں گا کہ پاکستان اور سعودی عرب بہت میٹر کرتے ہیں پوری مسلم ورلڈ میں, یہاں جو ریڈیکلزم آیا, جو بہت زیادہ قدامت پسندی آئی, اس کی وجہ کولڈ وار اور ویسٹ کا رویہ تھا. آپ نے بڑے طویل لیکچر میں یہ بات ایمفیسائز کی, جبکہ میرے خیال میں یہی وجہ تو ہے, لیکن اصل میں تو ہم آلریڈی صدیوں پہلے لاجک کو, کاز اینڈ ایفیکٹ کو چھوڑ چکے ہوئے تھے. ہم دم درود پہ اور دعاؤں پہ اور شاعری میں اور اس میں تصوف میں آ چکے تھے. تو اس میں صرف اس کو کیوں؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ کچھ حد تک آپ کی بات درست ہے مگر 100% درست نہیں ہے. جہاں تک درست کوئی کیسے ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتی ہے, میں اس کو تھوڑا سا ڈیولز ایڈوکیٹ کر کے ذرا لیٹس پرابلمٹائز اٹ, جیسے ہم اکیڈمکس کہتے ہیں. مشکل لفظ بولتے ہیں آپ. سوری. جہاں تک صوفیزم کا تعلق ہے تو یہ مینلی رہا ایک رورل فینومینا, زیادہ تر, ہمیشہ نہیں مگر اکثر بیشتر. جو اربن سوچ تھی مسلم سویلائزیشن میں, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فلسفہ بھی تھا, فلسفے کے خلاف بہت ساری تحریریں بھی تھیں, مگر اس میں کوزیلٹی کو چیلنج بھی کیا گیا, اور کچھ لوگوں نے اس کو سپورٹ بھی کیا, اور ایون جن لوگوں نے اس کو چیلنج کیا انہوں نے وہ بھی مجبور ہوئے کہ ان اے لمیٹڈ فریم ورک ان کو ایکسیپٹ بھی کرنا پڑا. میری مراد یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ معتزلہ سے ہم شروع کریں تو انہوں نے فری ول کی بات کی, اس کو چیلنج کیا گیا کہ نہیں پری ڈیسٹینیشن ہونی چاہیے. اشرائٹس نے چیلنج کیا, نہیں پہلے اور لوگوں نے چیلنج کیا, اشرائٹس نے پھر اس کے بیچ میں کچھ رستہ نکالنے کی کوشش کی کہ ہم جو ہے وہ اللہ میاں فیصلہ کرتے ہیں مگر ہم ان کے فیصلے میں شریک ہو کے. ہاں لیکن وہ اس کے اپوزٹ تھا, اس کے اپوزٹ تو تھا, مگر بن حنبل وغیرہ جو ہے وہ ٹوٹل اپوزٹ تھے. پھر اشرائٹ فلسفی بیچ میں رستہ نکالنے کی کوشش کر رہی تھی, اور انہوں نے اوکیجنلزم کا آئیڈیا دیا. مگر اس سے پرابلم پیدا ہو گیا کہ اگر ہم یہ بات قبول کر لیں کہ فار انسٹنس کہ ہمارے پاس فری ول نہیں ہے, تو جس طرح معتزلہ کہتے تھے کہ جی پھر آپ کو سزا کس طرح سے دی جا سکتی ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح غزالی کے ورکس میں ہمیں ایک بڑے انٹرسٹنگ پیراڈاکس نظر آتا ہے کہ جہاں تک ابن سینا کی سیکنڈری کازیلٹی ہے اس کو تو بالکل وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے, وہ بالکل کہتے ہیں کہ میں نیسیسری کازیشن کو. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے گفتگو اس طرح سے کرنی ہے کہ ہماری آڈینس کو سمجھ آ جائے. تھوڑا کئی لفظ میں ذرا ٹیکنیکل ہو گیا ہوں, تھوڑا ٹیکنیکل نہ ہوں. اچھا ٹھیک ہے. تو انہوں نے کازیلٹی کو ایک طرف چیلنج کیا, مگر دوسری طرف جب انہوں نے اپنی کتابیں لکھی ایتھکس کے حوالے سے, اس میں انہوں نے کازیلٹی کو قبول بھی کیا, کرنا پڑا, کیونکہ اس کے بغیر فریم ورک ایتھکس کا پورا ہی نہیں ہوتا تھا. یعنی اگر کوئی خوبی یا کوئی اخلاقیات کی کوئی چیز ہے تو اس کی کوئی ریزن بھی ہونی چاہیے, اس کی کوئی وجہ ہے. ہاں, اس کے بغیر نہیں ہونا, اس کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے. ہاں اچھا. پھر اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابن سینا اور الفارابی اور ابن رشد کا ٹریڈیشن مکمل طور پہ ختم نہیں ہوتا.
انفیکٹ کافی حد تک جو اسلامک فلسفی کا ٹریڈیشن ہے وہ شیعہ ٹریڈیشن کے ساتھ جڑا رہتا ہے. ایون معتزلہ اور جو اسلامک فلاسفرز تھے وہ ایک طرح سے وہاں امید اسپین کے اندر بھی ان کا ہولڈ رہتا ہے, شیعہ کے اندر بھی ہولڈ رہتا ہے, اور ایون سنی مدرسوں کے اندر بھی رہتا ہے. ڈومیننٹ نہیں ہے, ہیجمونک نہیں ہے, غالب نہیں ہے, مگر یہ نہیں کہ ختم ہی ہو گیا ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ بات بھول جاتے ہیں, ہمیں پڑھائی نہیں جاتی, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, اور وہ یہ ہے کہ 19ویں صدی میں آپ تو یہ جانتے ہیں, ایکچولی آپ نے تو اس کو پورا لکھا, آپ نے اس کو پورا پریزنٹ بھی کیا ہے. 19th سینچری میں پوری مسلم دنیا میں سویپنگ ریفارمز ہوئے ہیں جو شروع ہوئے ہیں آٹومن تنظیمات سے. ایگزیکٹلی, تنظیمات سے شروع ہوتی ہیں. پھر محمد پاشا ایجپٹ نے جو ریفارمز کیے, اتنی ریپڈ ماڈرنائزیشن. شاہ فیصل نے کیا, دیٹس لیٹر. مگر پھر اس کے بعد ایران, جو ایران کا 1905 to 1911 کا دستوری انقلاب ہے, اس کے بارے میں پاکستانی تو جانتے ہی نہیں ہیں. وہ پہلا ایسا ریولوشن ہے جو کہ مسلم دنیا میں ہو رہا ہے جہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں آئین چاہیے, آئین کے بغیر حکومت ہم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. اور یہ مسلمانوں نے خود کیا, ویسٹ نے نہیں آگے کو پڑھایا, ہم نے خود کہا کہ ہمیں آئین چاہیے, آئین کے بغیر حکومت نہیں ہو سکتی. ٹونیزیا کے اندر طاہر حداد وغیرہ جیسے ریفارمرز, پھر بورگیبا وغیرہ بعد میں آئے. تو اس قسم کے بہت بڑے بڑے ریفارمز ہمیں نظر آتے ہیں پوری. اور یہاں پاکستان میں یا رادر سب کانٹیننٹ میں سر سید احمد خان کی جو نیچری کی موومنٹ تھی, نیچرلزم کی جو موومنٹ تھی, اس کا بہت بڑا اثر ہوا ہے پاکستان کے انٹیلیجنسیا پہ, مسلم انٹیلیجنسیا پہ. بننے کے وہ تو کہتے ہیں تو از اے فادر ون آف دی فاؤنڈرز آف پاکستان, کیونکہ علی گڑھ سے نکلے ہوئے وہ کوٹس ان کوڈو کہتے ہیں, لانڈو نے بیسیکلی مسلم لیگ میں. بالکل, جان ایلیا کا آپ نے کوٹ دیا. ہاں, وہ بھی یہ کہا کرتے تھے. تو بات یہ ہے کہ سر سید کی جو نئی سوچ تھی, اس نے مسلم ایلیٹ کو, جو انڈین مسلم ایلیٹ تھی, اس کو بہت متاثر کیا ہے. اور انفیکٹ اس حد تک متاثر کیا کہ جمال الدین افغانی نے اپنی کتاب, ویسے وہ اکثر کتابیں لکھتے نہیں تھے, انہوں نے سر سید کے خلاف لازمی کتاب لکھی, دی ریفیوٹیشن آف مٹیریلزم, جو سر سید کے خلاف ہے پوری کتاب. سمجھنے کی یہ بات ہے کہ 19ویں صدی میں ہی مسلمانوں کے اندر ایک فکری انقلاب شروع ہو چکا تھا. اور اقبال کا آپ نے ذکر کیا, اقبال بھی اس فکری انقلاب کا نتیجہ ہے. آفٹر آل ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم کہیں غلط چلے گئے, اس لیے ہمیں ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے. اور اجتہاد کا کانسیپٹ استعمال کرتے ہوئے انہوں نے انفیکٹ یہ کہا کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہمیں چاہیے, ہمیں جمہوریت چاہیے. یہ بڑے ریڈیکل آئیڈیاز ہیں اس پیریڈ کے. میں اور بھی بہت سارے ایگزامپلس, مفتی امین ایجپٹ کے تھے. تو آپ کا کیس یہ ہے کہ مسلم پاپولیشن ورلڈ وائڈ اس طرح سے ریڈیکل نہیں تھی کالونیلزم کے بعد بھی, جو کولڈ وار میں اور اس جنگ کے نتیجے میں ہوئی جو افغانستان کے خلاف رشیا. 3 فیکٹر ہیں اس کے پیچھے, ابھی اس پہ آتے ہیں. مگر پہلے آڈینس کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسلم دنیا کے اندر سویپنگ ماڈرنائزیشن 19th سینچری میں شروع ہو گئی تھی. کہیں کامیاب بھی ہوئی, اور ہر جگہ کامیاب ہوئی تھی. اگر کامیاب ہر ہوئی جگہ, تو ڈی ریل کیوں ہوئی؟ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ڈی ریل کیسے ہوئی. اس میں نقصان سب سے زیادہ جس طبقے کو ہوا وہ تھے ہمارے علماء, کیونکہ 2 بہت اہم ایریاز آف لائف سے ان کو بالکل نکال دیا گیا. ایک تھا ایجوکیشن اور دوسرا تھا جوڈیشری یا لا. کیونکہ اس ماڈرنائزیشن سے پہلے جتنی ہماری تعلیم تھی وہ مدرسے میں ہوا, مدرسے, اسکول کا نام ہی مدرسہ تھا. ہاں, تو مدرسہ سسٹم بالکل جو ہے وہ اب ان لوگوں کے لیے رہ گیا جو بالکل غریب ترین لوگ تھے. اور مسلم ایلیٹ ساری چلی گئی علی گڑھ اور ایچ ایس این کالج اور سیکولر سکولز میں. اور یہ پوری دنیا میں ہوا ہے, مسلم دنیا میں, کہ ایلیٹ نے یہ کہا کہ ہم اپنے بچوں کو ویسٹرنائز اسکولوں میں بھیجیں گے. گورنمنٹ کالج, پنجاب یونیورسٹی, یہ بیسکلی ویسٹ کے ماڈل کے اسکولز ہیں, مدرسے تو نہیں ہیں. تو علماء تعلیم کے شعبے سے بالکل ہی فارغ ہو گئے بہت بڑے پیمانے پہ. اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ پورے مسلم دنیا کے اندر سیکولر لا آ گیا. یہاں برٹش لا آ گیا, کہیں فرینچ لا آ گیا, کہیں اٹالین لا آ گیا, یورپین لا آ گیا. گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935, یہ وہ سارا ہمارا لا اس پہ بنیاد رکھتا ہے. انڈر
अंडर कॉलोनियल पावर्स, अंडर कॉलोनियल पावर्स, यस. बट इवन जहाँ कॉलोनियल पावर्स नहीं थे, क्योंकि आपने तो ऑटोमन एम्पायर को बहुत तफसील से स्टडी किया है, वहाँ पर भी उन्होंने वेस्टर्न लॉ, सारा कमर्शियल लॉ वेस्टर्न लॉ के मुताबिक कर लिया था. exactly. और अता तुर्क ने तो बिल्कुल उड़ा के रख दिया सारे मौलवियों को भी. आपको पता है. जैसे कि आपको पता है कि उनकी कामयाबी की बहुत बड़ी वजह ही वो वाले टर्क्स थे जो यंग टर्क्स कहलाते थे और वेस्ट में थे और खुसूसन ग्रीक में थे. एग्जैक्टली. तो अब ये जो रिफॉर्म्स थे, इससे एक दफ़ा मुस्लिम दुनिया पर फैल गए और उलेमा को फ्रैंक मुझे उनसे हमदर्दी भी है. अच्छा. हाँ, कि उनको बहुत नुकसान हुआ है इसका. सच्ची बात है कि उनका जो होल्ड था सोसाइटी पे वो टूट गया. प्रोफेशन से वो तबाह बर्बाद हो गए. उनके मदरसे जो हैं वो बिल्कुल, लोग उनको समझते थे कि ये बेकार है. आज भी कोई बंदा जो अफोर्ड कर सकता है वो अपने बच्चे को मदरसे नहीं भेजेगा. और वकील, नए जदीद किस्म के वकील पैदा हो गए. अब इनका जो रोल था कि शरिया की इंटरप्रिटेशन करनी है तो ख़त्म हो गया. इनका सिर्फ रोल रह गया तो वो जिसको हम मुस्लिम फैमिली लॉ कहते हैं, फैमिली लॉ तक महदूद हो गया. बाकी कमर्शियल लॉ सारा चेंज हो गया वगैरह वगैरह. सो इनको बड़ा नुकसान हुआ. तो इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि एजुकेशन पर और लॉ पर हमारा होल्ड होना चाहिए. इसीलिए इनकी तवज्जो भी इस चीज़ पे है कि सेकुलर निज़ाम तालीम को हम ख़त्म करना चाहते हैं. और दूसरी तवज्जो इनकी ये है कि शरिया का कानून वापस लाया जाए. क्योंकि वो जब आएगा तो फिर इंटरप्रिटेशन तो इन्होंने करनी है. ये इनके की एरियाज हैं. पावर इनके पास आएगी. हाँ, तो इनको बहुत नुकसान हुआ इसका, इन दो बड़ी तब्दीलियों का. अच्छा, अब क्या हुआ कि 3 बड़ी तब्दीलियां कोल्ड वॉर और उससे जुड़ी हुई हैं जो कि मुस्लिम दुनिया में आई. पहली तब्दीली ये थी कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका का जब इत्तेहाद हुआ और शाह फैसल ने 73 के अंदर जब ऑयल प्राइसेस ओपेक के साथ रेज़ की, तो उसके नतीजे में मिडल ईस्ट के पास इन मोनार्कीज़ के पास जो बड़ी कंजर्वेटिव थी, ये जो बाकी तब्दीलियां हैं ये और जगह हो रही थी मगर हाउस ऑफ साउद में नहीं हो रही थी. ये इजिप्ट में हो रही थी, ये टर्की में हो रही थी, ये इंडिया में हो रही थी, ये ईरान में हो रही थी, मगर ये सऊदी अरेबिया में नहीं हो रही थी. सऊदी अरेबिया में 1930s तक बेसिकली अभी ना तो कॉलोनियल निज़ाम था, ना मॉडर्न एजुकेशन थी, ना मॉडर्न लॉ आया था. अभी तक अक्सर लोग जो थे वो अपने रूरल एरियाज़ वगैरह में रह रहे थे. इवन रियाद उस वक़्त एक बहुत ही छोटा टाउन हुआ करता था. अच्छा, अब इनकी पावर इब्न सऊद की के फैमिली और की एकदम से बढ़नी शुरू हुई ऑयल वेल्थ के बाद और 73 के बाद. ये जो पेट्रो डॉलर्स आए, इससे सऊदी अरेबिया ने अब पूरी सुन्नी वर्ल्ड के अंदर अपने सलफ़ी ख़यालात, कंजर्वेटिव ख़यालात बहुत बड़े पैमाने पर फैलाने शुरू कर दिए. इनके पास इतने ज़्यादा डॉलर्स थे कि जो तसव्वुर से ही बाहर हैं. और इससे और ये सब कुछ अमेरिका की स्वाबदीद से हो रहा था, क्योंकि सऊदी अरेबिया और अमेरिका एलाइज थे कोल्ड वॉर में कि हमने गमाल अब्दुल नासिर और बाथिस्ट जो अरब सोशलिस्ट मूवमेंट थी, पैन अरब नेशनलिस्ट मूवमेंट थी, उसका मुकाबला करना. और शायद बहुत से दोस्तों को के जहन में ये ना हो कि सऊदी अरब का पर्सनल मसला भी था यमन की वजह से. वो भी था, वहाँ से भी वो ऑफ कोर्स यमन के अंदर तो साउथ यमन के अंदर मार्क्सिस्टों की हुकूमत बन गई. तो वो उस चक्कर में भी उसकी मजबूरी थी कि मैं अमेरिका के साथ बनूं और दोनों का अलायंस बन गया. ये भी मजबूरी थी और भी बड़ी मजबूरी, क्योंकि वो तो टोटली अमेरिका की स्वाबदीद पर चलता आज तक क्लाइंट स्टेट है बेसिकली. अब बुरा मन आ जाएंगे कुछ लोग, मगर हकीकत तो यही है. अच्छा, अब सेकंड लेवल पे सिर्फ वो नहीं, मिस्र, हाँ, जॉर्डन, सऊदी अरब, बहरीन, यूएई, जॉर्डन, ये तो एक्चुअली दे आर क्लाइंट ऑफ अनदर क्लाइंट. ये भी बात सही. मिस्र एक ज़माने में नहीं था क्लाइंट स्टेट, मगर अब दोबारा से बन चुका है. अच्छा, तो एक ये तब्दीली थी. दूसरी तब्दीली ये थी कि अमेरिका ने ये फ़ैसला किया कि हमने जो है ना कंजर्वेटिव इस्लाम को कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ खड़ा कर देना. और उन्होंने खूब फंडिंग की इसकी. अफ़गान जिहाद में भी फंडिंग की, मुस्लिम ब्रदरहुड को भी सपोर्ट किया, PLO के ख़िलाफ़ फंडिंग की, उस नासिर के ख़िलाफ़ इख़वानुल मुस्लिमीन को खड़ा करने की पूरी कोशिश की. सीरिया के अंदर वगैरह वगैरह पूरे मुस्लिम दुनिया, लिबिया के ख़िलाफ़ पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर उन्होंने कंजर्वेटिव इस्लाम को जो है खड़ा करना शुरू किया. और तीसरी जो तब्दीली थी वो 1979 का ईरानियन रेवोल्यूशन था.
جب یہ ریولوشن ہوا اور وہاں پہ ایران کے اندر جو کلرجی ہے وہ پاور میں آ گئی, اس سے جو پوری مسلم دنیا تھی نا وہ ایسے کر کے سیکٹیرین ڈیوائڈ میں پھیل گئی. کیونکہ اب سعودی عربیہ نے یہ کہا کہ ایک طرف تو کمیونزم کو روکنا ہے, دوسری طرف ان کو بھی روکنا ہے. سعودی عربیہ نے اور امریکہ نے عراق کو پھر کہا, صدام کو, کہ تم مارو ان کو, ہم تمہیں پیسے دیں گے, تم ایران کو مارو. جنگ شروع ہو گئی, 10 سال کم بخت وہ جنگ چلی, 1 ملین بندہ مر گیا اس جنگ کے اندر, اور امریکہ نے دونوں سائڈوں کو ایک دوسرے کے خلاف لڑا. رزلٹ پھر کچھ نہیں نکلا, الٹا وہ ایران سٹرونگ ہوا, ریولوشن کامیاب ہی اس جنگ نے کیا, اور کنزرویٹو اور زیادہ ہو گیا, اور زیادہ ہو گیا, کیونکہ اتنا بندہ مرا وہاں پہ, میں نے دیکھا ہے, اٹ واز اے ہارریفک وار. تو یہ جو 3 چینجز تھے نا, 8 سال کی جنگ کوئی ملک نہیں جھیل سکتا. ایگزیکٹلی. تو یہ جو 3 چینجز تھے نا, اس کی وجہ سے یہ ایک دم سے مسلم دنیا میں پچھلے اس پیریڈ کے اندر 80s سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کنزرویٹو سوچ نے سویپ مارا, اور وہ جو سارے چینجز تھے جو تنظیمات سے لے کر 60s 70s تک جاری تھے, وہ پھر 80s میں ریورس ہونے شروع ہوئے. یہاں پاکستان کے اندر ضیاء الحق صاحب کی آمریت, اور پھر آمریت کے تحت اسٹیٹ فنڈیڈ اسلامائزیشن. تو یہ سارا کولڈ وار کا حصہ تھا. یہ وجہ ابھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ پروسیس کسی حد میں, کسی نمبرز میں, کسی سطح پر ریورس ہو رہا ہے؟ جی, یہ ریورس اسی طرح ہونے لگا ہے جس طرح سے میں نے آپ کو 2 سال پہلے کہا تھا کہ سوشلزم ابھرے گا. اس کی وجہ یہ کہ یہ ایک بند گلی ہے, یہ ایک ڈیڈ اینڈ ہے. کیپٹلزم نہیں, کیپٹلزم تو ہے ہی. یہ جو کنزرویٹو اسلامک فنڈامنٹلزم وغیرہ, ایکسٹریمزم, یا کچھ لوگ اسلامزم کہتے ہیں, کچھ لوگ اس کو پولیٹیکل اسلام کہتے ہیں, کچھ لوگ اس کو ملا ازم کہتے ہیں, آپ اس کو جو مرضی لفظ دیں, مگر یہ ایک ڈیڈ اینڈ ہے. ڈیڈ اینڈ کس سینس میں کہ آپ دیکھیں کہ جہاں پہ ان کی حکومت بنی ہے, تو کیا انہوں نے اس ملک کو چائنا جیسی ترقی دلوائی ہے, یا کیا حال ہے ان ملکوں کا؟ افغانستان کو دیکھ لو کہ وہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 3ری جماعت کے بعد ہم نے بچیاں پڑھانی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خواتین کو ملازمتوں سے کی ضرورت کوئی نہیں, گھر بیٹھے وہ. تو ایک جدید سوسائٹی کی طرف وہ نہیں بڑھ رہے, وہ ایک قسم کی قبائلی قسم کی سوسائٹی, کنزرویٹو سی سوسائٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں. اچھا, لیکن اس میں ایک سیکنڈ معذرت کے ساتھ, نہ ان کے پاس کوئی پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں ان کا کوئی سسٹمیٹک حل ہے, جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلامی معاشی نظام لے کے آئیں گے. جب ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں کہ اس میں کیا لینڈ ریفارم شامل ہے, نہیں شامل, لینڈ ریفارم ہی نہیں شامل. تو چائنا نے تو اپنی ساری ترقی کی ہی لینڈ ریفارم کی بنیاد پہ تھی. اچھا, اگر جو مین ان کا فوکس ہے وہ صرف اتنا ہے کہ جو اکنامکلی اسپیکنگ کہ اسلامک بینکنگ کو وہ اسلامک بینکنگ کرتے ہیں, اور اس میں وہ صرف اتنا کرتے ہیں کہ سود کو انہوں نے نام دے دیا پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پہ اگر ہم ایک ڈیٹیل ڈیٹا کی اسٹڈی کریں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ جتنی اسلامک بینکنگ ہے نا, یہ جو سسٹم بنایا نا انہوں نے کہ ہم نے سود کو ایک پروفٹ لاس شیئرنگ میں کنورٹ کرنا ہے, اس کا اثر یہ ہے کہ بینک لانگ ٹرم لون نہیں دیتا. مسلم کمرشل بینک کو لے لیں, میرے دوست وہاں کام کرتے ہیں, وہ اگر آپ کو اسلامک لون دیتے ہیں تو وہ آپ کو لون دیتے ہیں آپ کی گاڑی پہ, چھوٹے موٹے لونز ہیں, یہ اسمال لونز ہیں. اگر آپ نے فیکٹری لگانی ہے, اصل جو بینک کا کام ہے بزنس کے لیے پیسے دینا ہے, جو اکنامک ڈیولپمنٹ کا کام ہے, اسلامک بینکنگ وہ نہیں کرتا, بیکاز آف دا وے یہ جو پورا سسٹم اسٹرکچرڈ ہے پروفٹ لاس شیئرنگ والا, ان کی پریفرنس ہے کہ شارٹ ٹرم لون دیے جائیں اور اسپیکولیٹو لونز دیے جائیں, اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ جو بینکنگ کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے وہ بھی ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا. اور آپ دیکھیں گے زیادہ سے زیادہ پاکستان میں بینک اسلامک بینکنگ کی طرف جا رہے ہیں, اور آپ اگر ان کا ڈیٹا دیکھیں, مجھے اتنی سمجھ نہیں ہے ایسی اکانومی کی, لیکن جو لوگ بینکنگ سیکٹر میں ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں اسلامک بینکنگ میں زیادہ فائدہ ہے, یعنی بینک کو زیادہ فائدہ ہے کیونکہ اس کو لوگوں کو پروفٹ اتنا نہیں دینا پڑتا, نہ وہ باؤنڈ ہے. ایگزیکٹلی رائٹ, اور وہ اسپیکولیشن پہ بنیاد رکھتا ہے اور شارٹ ٹرم گینز پہ بنیاد رکھتا ہے, نہ کہ وہ لانگ ٹرم اسپینڈنگ ہو کہ ہم کوئی بڑا پروجیکٹ کریں, ہم کوئی گاڑی کی فیکٹری لگا دیں, ہم کوئی کمپیوٹرز کی فیکٹری لگا دیں. بینک خود پراپرٹیز میں ہی انویسٹ کرتے ہیں, جس سے ایک اور نقصان ہو رہا ہے. ہاں, زیادہ تر بینکس جو ہیں وہ انویسٹ کر رہے ہیں اس وقت حکومتی ایسیٹس وغیرہ کے اندر اینڈ دیٹ سارٹ آف تھنگ, یا پھر باہر کے ایسیٹس وغیرہ کے اندر, مگر وہ اسپیکولیٹو ہے, پروڈکٹیو کیپیسٹی کو بلڈ اپ نہیں کر رہے. یہ بہت نقصان دہ ہے.
اور اس سسٹم میں جو تبدیلی میں دیکھ رہا ہوں اوور آل لوگوں کو جو انڈرسٹینڈنگ پاکستان میں آ رہی ہے دو وجوہات سے. ایک تو ظاہر ہے ایجوکیشن پاکستان میں بڑھ رہی ہے اوور آل, آبادی بڑھ رہی ہے اور لوگوں کی ایجوکیشن بڑھ رہی ہے اور لوگ اویئر زیادہ ہو رہے ہیں. بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ لوگوں میں کہ پاکستانیوں میں شعور آیا. میرا نہیں خیال کہ ابھی پولیٹیکل شعور کی سطح وہ ہے, لیکن ایک بات ضرور ہے, لوگوں میں بے چینی ضرور آئی ہے, جو کہ شعور کا پہلا لیول ہے کہ آپ میں کچھ ہلچل تو ہو کہ یار کچھ چینج ہونے والا ہے. تو سٹارٹ میں ڈیفینیٹلی یو ول چوز رانگ تھنگ, آپ کو بھی پوری طرح بات کی نہیں سمجھ آئے گی, لیکن پروسیس اسی طرح سٹارٹ ہوتے ہیں. ہسٹری ایسے ہی ورک کرتی ہے کہ پہلے بے چینی ہوگی, پھر ایک حل ہوگا, وہاں فیل ہوگا, پھر دوسرا, لیکن پھر چینج آ کے رہے گا. اچھا مجھے بتائیے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا لینڈ ماس جو ہے وہ بلوچستان ہے. وہاں مسنگ پرسنز کا ایک کیس ہے جو کہ بڑا ہاریفائڈ ہے. ہاں آپ اور میں اس پہ مسلسل بات کرتے ہیں, بولتے ہیں, اور بہت سے لوگ بولتے ہیں. اچھا, لیکن ساتھ ہی وہاں شروع ہو چکا ہے جو وہاں پر پنجابی مزدور کام کر رہے جاتے ہیں ان کو بسوں سے اتار کے قتل کر دیا جاتا ہے. ہم پہلے پریشان تھے کہ شیعوں کے خلاف یہ کام ہو رہا ہے پاکستان میں, وہ کسی حد تک تھوڑا سا کم ہوا ہے, کچھ ایریاز میں ہے ابھی, لیکن کچھ ہی حد تک ہوا ہے کم. پھر ہماری پریشانی تھی کہ یہاں پر مائنورٹیز کے ساتھ بہت برا سلوک ہے. اس میں اب ایک نیا فیکٹر ایڈ ہو گیا کہ پنجابی مزدور جب جائیں گے بلوچستان تو وہاں ان کو قتل کر دیا جائے گا. آپ اس کو بیلنس کیسے کریں گے کہ آپ بلوچستان کے ڈپریسڈ اور ڈپرائیوڈ لوگوں کے ساتھ بھی کھڑے ہونا ہے, مسنگ پرسنس کی بھی آپ نے حمایت کرنی ہے, اور یہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کے بھی خلاف کھڑے ہونے ہیں. اس کو بیلنس کیسے کرتے ہیں؟ اس کو بیلنس کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس بات کو سمجھنا ہے کہ ایک ہے بلوچستان کا عمومی مسئلہ, جنرل پرابلم آف بلوچستان, وہ جو انڈر ڈیولپمنٹ ہے, لیک آف ڈیموکریٹک رائٹس ہیں, جو وہاں پہ جس قسم کی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہم نے کیے ہیں, ریکو ڈیک لے لیں یا سوئی گیس کا معاملہ لے لیں, اس کی نتیجے میں ایک بہت اسٹرانگ سینس آف ایلینیشن ہے پاکستان سے. یہ ہے اس کا, جس کو میں کہوں گا ایک جنرل پرابلم, عمومی مسئلہ ہے. اور پھر ایک ہے خصوصی ایکشن یا پرابلم یا کوشچن ان تنظیموں کا جو کہ اس قسم کے اعمال کرتے ہیں کہ وہ ایتھنک بیسس پہ لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں. صرف پنجابیوں کو نہیں, سندھی ورکرز کو بھی انہوں نے قتل کیا اور نیشنلٹیز کے لوگوں کو. لیکن جو ہے پنجابی ان کے خاص نشانے پہ ہیں, پنجابی ان کے خاص نشانے پر ہیں, مگر سندھیوں کو بھی ان کے ذہن میں یہ بات مجھے لگتی ہے کہ بھئی ہم نہیں چاہتے کہ کوئی پنجابی یہاں پہ بلوچستان میں آئے, کوئی سندھی بلوچستان میں آئے اور جو پاپولیشن کا بیلنس ہے وہ ہمارے خلاف ہو جائے. ان کو یہ لگتا ہے پتہ نہیں پنجابی کو ملینز کی تعداد میں شاید آ جائیں گے اور اس کی وجہ سے ہم اپنے صوبے میں مائنورٹی بن جائیں گے, جبکہ یہ بالکل ہی ایک میرے اوپینین میں ابسرڈ خیال ہے, ایسے ہو ہی نہیں سکتا. مگر بہرحال اس کی وجہ سے وہ ٹیررزم کر رہے ہیں, دہشت گردی کر رہے ہیں. جعفر ایکسپریس وغیرہ سارے واقعات ہمارے سامنے, بسوں سے لوگوں کو اتار کے کہنا اچھا تم لاہور سے ہو, گولی مار دی. یہ تو اور کام مشکل کر رہے ہیں ان لوگوں کا جو بلوچستان میں ترقی کے لیے اور رائٹس کے لیے کام کریں. بیسیکلی ان کا کام مشکل کر رہے ہیں. ہاں مگر فیصل ہمیں سمپلی یہ کہنا ہے کہ یہ ایک خصوصی گروپ کی ہم بات کر رہے ہیں نا, جو یہ عمل ایگزیکٹلی یہ ایک گروپ ہو سکتا ہے, BLA ہو سکتا ہے, کوئی اور بریگیڈ, کوئی اور اپنے آپ کو لبریشن آرمی کا ہے, جو مرضی کا ہے. یہ گروپ کی بات ہو رہی ہے. تو گروپ نے جو عمل کیا ہے اس کی بنیاد پہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بلوچستان میں جو پچھلے 70 سالوں سے ماڈل آف ڈیولپمنٹ ہے وہ ٹھیک ہے. یہ تو کوئی لاجک کی بات نہیں ہے نا. تو ایک ہے بلوچستان کا عمومی معاملہ اور ایک ہے کسی ملیٹنٹ گروپ کا خصوصی معاملہ. ہم ملیٹنٹ گروپ کے ایکشنز اور ٹیررسٹ ایکشنز کی مخالفت بھی کر سکتے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ کہیں گے کہ جو جنرل ایشوز ہیں بلوچستان کے وہ لیجیٹمیٹ گریوینسز. اچھا, وہاں جو انریسٹ ہے کیا اس کے پیچھے آپ وہ ایک انٹرنیشنل فیکٹر بھی دیکھتے ہیں جس میں کہ چائنا کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی وجہ سے اور سی پیک کی وجہ سے, اور ظاہر ہے ویسٹ اس کو روکنا چاہتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ روز اعلانیہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ رائز آف چائنا ہے, اور جب آپ رائز آف چائنا کی بات کرتے ہیں تو وہ چائنا صرف اس لینڈ ماس کا نام نہیں ہے, وہ نام ہے ان پالیسیز کا, اور ان میں نمبر 1 پالیسی
جو ہے ایکسٹرنل جو ہے جو اس کی فورن پالیسی کا کارنر سٹون ہے وہ بیلٹ اینڈ روڈ ہے. تو اس فیکٹر کو بھی آپ دیکھتے ہیں. دیکھیں یہ بھی فیکٹر شامل ہو جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, مگر یہ سینٹرل فیکٹر نہیں ہے کہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم کس نگاہ سے ایک فیکٹر ہے. I agree with you. صرف ایک فیکٹر ہے. اور آپ نے تو انڈیا کا ذکر نہیں کیا, مگر ڈیفینیٹلی انڈیا پاکستان ایک دوسرے کے خلاف پراکسی اسٹرگلز کرتے آئے ہیں, اور اب تو ہسٹری ہے اس کی, اور اب تو میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑا کھل کھلا کے بلوچستان پہ روز کوئی نہ کوئی بیان دے دیتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یو نو ادر پاورز میڈل ود یور افیئرس. ان فیکٹ ایسٹ پاکستان کے حوالے سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب ایسٹ پاکستان ٹوٹا تھا اور اگرتلہ کنسپریسی کیس اور یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا, تو بعد میں کئی چیزیں پتہ چلی کہ جس میں انڈیا بھی کر رہا تھا وہاں پہ, obviously ٹریننگ دے رہے تھے. ہاں, مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس کی وجہ سے کہ کیونکہ دشمن یا مخالف آپ کے خلاف کچھ نہ کچھ ایکشن کر رہا ہے کہ آپ فرشتے ہیں, لیکن وہ آپ سے کوئی غلطی نہیں دیکھتے ہیں. ہاں, اس فیکٹر کو دیکھتے ہیں آپ. ایبسلیوٹلی, وہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے, وہ ہمیشہ ہوتا ہے. انٹرنیشنل پالیٹکس میں کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسا فیکٹر نہ ہو؟ اور اس کے علاوہ بنیادی فیکٹر آپ کیا؟ مگر بنیادی فیکٹر ہے نا جو وہ یہی ہے کہ آپ ایک ایسا ماڈل بنائیں ڈیولپمنٹ کا, ایک ایسا عمرانی معاہدہ کریں, اگر آپ کو یہ لفظ پسند ہے, سوشل کانٹریکٹ, کہ آپ ایک ایسا سسٹم بنائیں, ایک ایسی ڈیولپمنٹ پیٹرن بنائیں جس میں کامن پراسپیرٹی ہو, زونز آف کامن پراسپیرٹی ہوں, زونز آف ڈیموکریسی ہوں, انڈیویجول فریڈمز لوگوں کے اور ڈیموکریٹک فریڈمز لوگوں کے جو ہیں وہ ان کو آپ سپورٹ کریں. تو پھر آپ ایک ایسا ماحول بنا سکتے ہیں جس میں لوگ کہیں کہ بھائی مجھے کیا ضرورت پڑی کہ میں ریاست کے خلاف آواز اٹھاؤں, ریاست میرے لیے کام کر رہی, میری ریاست ہے, مجھے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, مجھے گھر دے رہی ہے, مجھے اسکول دے رہی ہے, مجھے ہسپتال دے رہی ہے, مجھے صاف پانی دے رہی ہے, مجھے فیسیلیٹیز دے رہی ہے, مجھے اچھی جسٹس مل رہی ہے, میرا نیبرہڈ صاف ہے, میرا نیبرہڈ سیف ہے, خواتین کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہے, میں مائنورٹی ہوں یا میجورٹی ہوں, ریاست میرا خیال رکھتی ہے, کوئی گنڈا بدماش مجھے کچھ کہہ نہیں سکتا, یہ سب چیزیں مجھے مل رہی ہیں, اور میرے بچے ترقی کر رہے ہیں, پہلے سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں, تو پھر لوگ ریاست کے خلاف نہیں بات کریں گے. لیکن یہ تو آپ جانتے ہیں بہت سلو پروسیس اور بہت لمبا پروسیس ہے. سلو نہیں ہے, یہ تو 70 سال پہ ہم نے خراب کیا ہے نا, اس لیے اب ہم بہانہ بناتے ہیں کہ سلو پروسیس ہے. آئی تھنک یہ سلو پروسیس نہیں ہے, سمت غلط ہے. اگر سلو بھی ہو فرض کریں اور آپ کا ڈائریکشن ٹھیک ہو, تو بلوچ عوام کو بھی یہ نظر آئے گا کہ ٹھیک ہے سلو ہے مگر ہمارے حق میں جا رہی ہے بات. exactly. تو پھر وہ بھی ابھی تو ہمیں یوں نہیں لگتا کہ ہمارے حق میں, ہمیں کسی کو بھی نہیں لگتا کہ کسی کے حق میں بات جا رہی ہے. سچی بات یہ ایکچولی. اب دیکھیں آپ نے ذکر کیا مائنورٹیز کا, آپ نے ذکر کیا ایتھنک پرابلمس کا, آپ یہ بھی ذکر کر سکتے ہیں کہ اس وقت نئی رپورٹ آئی, اس نے یہ لکھا ہوا ہے کہ جو سب سے باٹم پہ ملک ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے وہ پاکستان ہے. اندازہ کریں آپ. exactly. تو سیفٹی کا پرابلم ہے, آئے دن ابھی میں دیکھ رہا تھا فوٹیج, مری میں فائرنگ ہو رہی ہے کہیں, مطلب کرائم کا مسئلہ ہے, ایجوکیشن دیکھیں کیا حال ہے ہماری. اچھا ویسے یہ جو انٹرنیشنل ریٹنگز ہیں آپ اس کو ایک لمحے کے لیے سائڈ پر بھی رکھ دیں. ٹھیک ہے. ہم خود اپنی سوسائٹی میں لاہور جیسے جو کہ باقی پاکستان کی مقابلے میں تھوڑا بہتر شہر ہے, یہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو جو عورت کے بارے میں رویہ ہے سوسائٹی کا اوور آل, آفسز میں, گھروں میں, اس میں بازار میں, وہ اتنا ہیوملیٹنگ ہے کہ کسی کو ریٹنگ دینے کی ضرورت نہیں. بہت سے لوگ اس پہ ناراض ہوتے ہیں, دیکھیں ہم سب سے نیچے تو نہیں, ہمارے سے نیچے بھی فلاں ملک ہے, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے ہم سے نیچے کوئی ہے یا نہیں, ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اور ہمیں اپنے لیے یہ ایک بیسٹ ماڈل بنانا ہے. اب دیکھیں نا بلوچستان کی میں اگر بات کروں, وہاں سے سوری قطع کلامی بات, ہر ڈیسنٹ آدمی یہ بات کہتا ہے کہ عورت کی عزت ہونی چاہیے, احترام ہونا چاہیے. لیکن دیکھیں رول رہی ہے عورت. عزت بھی بڑا ایک مس لیڈنگ ورڈ ہے. عزت یہ ہے کہ میں آپ کو برقع پہنا کے گھر بٹھا کے آپ کے سامنے یہ آپ کی میں عزت کر رہا ہوں, یہ عزت نہیں ہے. عزت یہ ہے کہ میں آپ کو اپنی طرح کا ایک انسان سمجھوں جس کے ایمبیشنز ہیں, جو کہ بول سکتا ہے اپنی آواز میں. اس کو آپ نے نہیں بتانا اسے آواز کیسے قید کرنا عزت تو نہیں ہے, عزت نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو بھی وہی رائٹس ہیں, ریلیجن چوز کرنے کا, بزنس چوز کرنے کا, اپنی بات کہنے کا, اور اپنی زندگی کا ساتھی چوز کرنے کا. یہ رائٹس جب آپ دیں گے اور اس کو
اپنے ایکول سمجھیں گے, جو کہ بڑا اوکھا کام ہے تو ہوگا. ابھی دیکھیں میں جو بات کر رہا تھا نا بلوچستان کی, میں وہ بات 2 دفعہ آپ نے روک لی اور آلریڈی وہ ہمارے بھائی جو ہیں ان کے لیے ہمیں بہت زیادہ بات کرنی چاہیے, کام بھی کرنا چاہیے کہ وہاں بھی اب آخرکار عورتیں میدان میں آئی ہیں. دیکھیں نا, جس کا مطلب کیا ہے کہ عورت کسی بھی طرح کی اسٹرگل کر سکتی ہے, لکھنے پڑھنے کی بھی, بالکل پولیٹیکل بھی. پاکستان میں دیکھیں نا جتنی قربانی بینظیر بھٹو کی ہے ماڈرن دور میں, وہ کسی کی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ ہم کسی ریٹنگ کو آپ ایک سائڈ پر رکھیں. آپ دیکھیں عورت کو جہاں پر آپ نے ساری سوسائٹی کو دبانے کی جتنی بھی کوشش کی, وہاں سے آخرکار ایک عورت نکل کے آ گئی. تو میرا خیال ہے کہ بلوچستان کے مسئلے کا اب جتنا ادراک ہم سب کو ہے کہ وہاں پر جو احساس محرومی ہے, میں اس کو اس لیے احساس محرومی کہوں گا کہ وہ کسی بھی جگہ پر ہو سکتا ہے اور اس کی جینوئن وجوہات ہیں. ایک سوئی کا آپ کو ایشو پتہ ہے, لیکن اس کو سٹارٹ کہاں سے کرنا چاہیے, اس کو ایڈریس کیسے کرنا ہے؟ اس کو ایڈریس کرنا ہے. اگر آپ کہیں اسٹیٹ لیول پر اس کو ایڈریس کرنا ہے, سوسائٹی لیول پر اس کو ایڈریس کرنا ہے, تو ظاہر ہے دو طرف سے کام ہوگا. تو پھر ہے نا, میجورٹی پاپولیشن از پنجاب اور کراچی, سندھ, یہ لوگوں کو بھی کچھ اپنے رویے چینج کرنے پڑیں گے بہت زیادہ. پھر اسٹیٹ کو بھی ساتھ, کیونکہ دونوں اینگل سے کام ہوگا تو ٹھیک ہوگا. اچھا دیکھیں, ہم کبھی کبھار بار صرف مسنگ پرسن پر آواز اٹھانے سے تو بات نہیں بنے گی. آئی ایگری ود یو. ہم بار ایسے بات کرتے ہیں جیسے کہ یہ جو سارے مسائل ہیں یہ عوام کی غلط سوچ کی وجہ سے پیدا ہوئے. عوام میں بہت سارے لوگ ہیں جن کی بڑی اسٹوپڈ خیالات ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, مگر ان کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے. مگر یہ جو مسائل ہمیں نظر آتے ہیں نا, یہ عوام کی بیوقوفی کی وجہ سے نہیں ہے, یہ ریاست کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے. ایون آپ دیکھیں کہ ہم بات کرتے ہیں کہ مرد جو کہتا ہے کہ بھائی عورت گھر میں قید رہے یا جو بھی. دیکھیں, اگر ایک ایسی اکانومی ہو, ایک ایسی سوسائٹی ہو جہاں پہ عورت رات کے 3 بجے بھی محفوظ ہو, تو مرد بھی نہیں کہے گا کہ بھئی عورت گھر میں بیٹھے. اب شنگھائی میں پھرا ہوں, رات کے 3 بجے وداؤٹ اینی بڈی ایلس, کسی محرم کے بغیر عورت جو ہے وہ جا کے پھر سکتی ہے, دودھ لینا ہے, کچھ لینا ہے, کوئی مڑ کے بھی نہیں دیکھے گا اسے. وہاں تو اسٹرائکنگلی یوں لگتا ہے کوئی ڈفرنس ہے ہی نہیں, ایسے ہی ہے. تو اگر آپ ایک ایسی سوسائٹی بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں, کیسے بنائیں گے؟ تو سوشل ایٹیٹیوڈ پبلک کے چینج ہو جاتے ہیں. کیسے بنائیں؟ فیصلہ اوپر سے آنا ہے. ایجوکیشن کے اوپر زبردستی کرنی پڑے گی؟ نہیں, امپلائمنٹ اپرچونیٹیز, اکانومی کو ٹھیک کریں گے, بہتر اپرچونیٹیز ایجوکیشن کو بھی ٹھیک کریں گے, خواتین کو بہتر اپرچونیٹیز آف امپلائمنٹ ملیں گی, تو پھر یہ چیزیں چینج ہوں گی. اب آتے ہیں بلوچستان پہ. بلوچستان کا بھی اسی طرح سے دیکھیں. یہ بلوچ پبلک اور پنجابی پبلک کی لڑائی نہیں ہوئی. ایگزیکٹلی. نہ ہمارے پنجاب کے اندر کوئی ایسا بہت بڑے پیمانے پر نقطہ نظر ہے کہ ہم بلوچ لوگوں کو بڑا برا سمجھتے ہیں. بلوچ یہاں بہت بڑی تعداد میں آتے جاتے رہے ہیں. چاکر خان کی اپنی جو قبر ہے وہ یہاں پر ہے. پورے سدن پنجاب کے اندر رند کی جو قبر ہے اوکاڑا میں پورا سدن پنجاب بلوچ ٹرائب سے بھرا ہوا ہے. سندھ کے اندر بلوچ نے کئی 100 سال تالپور میرز نے جو ہے حکمرانی کی ہے. یہ کئی ٹرائبز ہیں جو بلوچ ٹرائبز ہیں, سندھی بولتے ہیں مگر ہیں بلوچ ایتھنک. تو ایسا نہیں ہے کہ پبلک میں جو ہے نا, وہ تو ہے نا. تو معاملہ یہی ہے کہ جب آپ, تو 3 لیولز ہیں. دیکھیں, یہ پہلا لیول ہے اکنامک لیول. اکنامک لیول پہ ہمیں یہ اصول اپنا لینا چاہیے کہ اگر کہیں کا نیچرل ریسورس استعمال ہو رہا ہے تو سب سے پہلے وہاں کے اپنے صوبے کے لوگوں کا اور علاقے کے لوگوں کو اس سے فائدہ ہونا چاہیے, اور ان کی اس پہ ایک طرح سے اختیار ہونا چاہیے پورا کہ وہ ڈٹرمن کر سکیں دا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز, کہ جس کے نتیجے میں وہ گیس ہو یا وہ منرلز ہوں یا وہ جو بھی چیز ہو, ان میں سے ان کو تو کوئی فائدہ ہی نہیں مل رہا. ہم وہ را مٹیریلز وہاں سے اٹھائی جا رہے ہیں, ان کو تو کچھ ملتی ہی نہیں رہا اس میں سے. ان کو جو مل رہا ہے وہ کوڑیوں کے برابر ہے. ایوری بڈی نوز اٹ, ٹھیک ہے نا, پریٹینس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک پہلی بات تو یہ کہ آپ ان کے را مٹیریلز, آپ ان کے نیچرل ریسورسز کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, ان میں سے وہ اسی طرح غربت میں بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری بات, پھر دوسرا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے سال یا تو صوبے ہی توڑ دیے یا پھر آپ نے گورننس رول لگا دیا. جو الیکشن اگر آپ کو پسند نہیں آیا, آپ نے پوری حکومت ہی توڑ دی. سب سے بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. حکومت ہی توڑ دیا, کئی دفعہ توڑی ہیں آپ نے. ایک تو وہاں فری اینڈ فیئر الیکشن نہ ہونا میرے خیال میں بنیادی غلطی,
اس کے بعد پھر حکومت بننے پہ توڑ دینا. تو پولیٹیکل رائٹس جو ہیں، ڈیموکریٹک رائٹس، ان کو ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے، ایون اگر وہ آپ کے خلاف چلے جائیں. ڈیفینیٹلی. تیسرا معاملہ ہے کلچرل ریپرزنٹیشن کا. یہ بھی ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری قوم کی شناخت یا آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی شناخت کسی صرف اور صرف ایک ثقافت سے جڑی ہے، تو ظاہری بات ہے جو اس ثقافت سے تعلق نہیں رکھتا وہ اس میں اپنے آپ کو ایلین محسوس کرے گا. جبکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ثقافت ایک ثقافت نہیں ہے بلکہ مجموعہ ہے کئی مختلف کلچرز کا، ملٹی کلچرل سوسائٹی، وہ تو ہے نا، اور وہ ہم ہیں اس کو سیلیبریٹ کرنے کی. لیکن میرے خیال اس سے کوئی انکار تو نہیں کرتا کہ ہمارے انکار نہیں کرتا، مگر اس پہ کچھ عمل بھی نہیں کرتے نا. مثال کے طور پہ آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کو کتنے بلوچ پوئٹس کے بارے میں پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہمیں. ظاہر ہم پڑھتے ہی نہیں ہے کیونکہ ہمیں کو پڑھاتا ہی نہیں ہے. نہ ٹی وی پہ ڈسکس ہوتا ہے، نہ ریڈیو پہ آتا ہے، نہ سوشل میڈیا پہ آتا ہے، نہ ہمیں پتہ ہے ان کے کلچر کے بارے میں، ان کی ہسٹری کے بارے میں، نہ ان کو پتہ ہے. اگر ایک ہی کلچر کو آپ ڈسکس کرتے رہیں، سمجھ رہے نا بات، وی شوڈ لرن، ایجوکیشن لیول ہونی چاہیے. ہمیں پرواہ اس چیز کی ہے کہ ہم فرینچ سیکھ لیں، مگر کیوں نہیں ہمارے اسکولس کے اندر بلوچی بھی کیوں نہیں سکھائی جاتی، پشتو کیوں نہیں سکھائی جاتی، سندھی کیوں نہیں سکھائی جاتی؟ ایک خاص حد تک آنی چاہیے یار. میں آپ کو بتاؤں مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے اگر میں کسی بندے سے ملتا ہوں وہ کہتا ہے ہاں میں پنجابی ہوں مگر میں سندھ میں 5 سال رہا ہوں، میں سندھی بھی بولتا ہوں. میں کہتا ہوں یار گل ہوئی نا پھر. یا کوئی کہے کہ میں بلوچستان میں رہا ہوں 6 سال، میں نے بلوچی بھی سیکھ لی ہے. میں کہتا ہوں یار یہ ہوئی نا بات. You learned other people's culture. ایسے بنتی ہے سوسائٹی. ایگزیکٹلی. علم کی بڑی اشد ضرورت ہے. اور میں آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کی میں نے ویڈیو دیکھی، آپ شنگھائی میں ایک لائبریری میں تھے جہاں پر کتابیں جو لوگ واپس کرنے آتے ہیں وہ ایک اسٹیرلائزڈ ایک مشین ہے وہاں ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو بک ہے وہ اسٹیرلائز ہو کے وہاں سے پھر آپ اس کو نکال لیتے ہیں. تو آپ نے کتاب نکال کے اس کو سونگ کے کہا اس میں کوئی جراثیم نہیں ہے. یہ کیا سائنس ہے؟ یہ کوئی سائنس نہیں تھی، ایسی میں تو ذرا ہنسی مذاق کر رہا تھا دوستوں کے ساتھ. مگر جنرلی جہاں پہ جراثیم بہت زیادہ جہاں پہ بیکٹیریا جہاں پہ بڑھ جاتا ہے تو بیکٹیریا جو ہے وہ ریفیوز کریٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے اسمیل آتی ہے. ہاں وہ میں سمجھ گیا. وائرس بہت چھوٹا ہوتا ہے بیکٹیریا کے مقابلے میں، تو وائرس کی کوئی اسمیل نہیں ہوتی. تو ایکچولی یہ چیزیں کرونا کے دنوں میں یہ خاص طور کیا، میں یہی کہنے لگا تھا کہ یہ اسٹیریلائزر انہوں نے کورونا کے پیریڈ میں لگوائے تھے، ہے نا، کہ وائرسز کو ہم الٹرا وائلٹ لائٹ سے مار دیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑا مزہ آیا. بڑی دیر بعد آپ سے گفتگو ہوئی اور آپ نے شروع میں ہی بہت بڑا ایک کہکا لگا دیا، اس کے لیے پھر شکریہ. تھینک یو. میں نے دوستو ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ نے تھوڑا اونچا بولنا ہے اس انٹرویو میں، کیونکہ کئی دفعہ ہماری گفتگو میں دوستوں کو شکایت ہوتی ہے آواز کم ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا بے فکر ہے، آپ کو مجھے بار بار اشارہ کر کے آواز کم کروانا پڑے گی. تو ہمیں ابھی تو ضرورت محسوس نہیں ہوئی. آپ کو بھی امید ہے کہ ان کی آواز بہت اچھی ہے، کہ میری شاید تھوڑی سی کم آئے. جب ہم وجاہت صاحب سے انٹرویو کرتے ہیں تو لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے ان کی آواز کم ہے، اس میں شاید ان کو لگے میری تھوڑی کم ہے. سر میں سوشلسٹ ہوں، میری آواز نہیں روکی جا سکتی. بہت شکریہ دوستو دیکھنے کے لیے. کچھ خیالات ہم نے ڈسکس کیے، کچھ لوگوں کو ہمارے خیالات نے، ہماری گفتگو نے اریٹیٹ بھی کیا ہوگا، جو کہ ضرور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ سوسائٹی اس وقت تک ڈیولپ نہیں ہو سکتی، آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک ہم اپنے خیالات کو چھانے پھٹکیں گے نہیں، ان کو تھوڑا تھوڑا کریدیں گے نہیں، ان کو تنگ نہیں کریں گے، کیونکہ اسی طرح پھر پروگرس ہوتی ہے اور آپ اپنے خیالات کو ری تھنک کرنے پر مجبور ہوتے ہیں اور پھر وہ ریفائن ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے واپس جانا ہے، آپ نے ریفائن کرنی ہوتی ہے. بہت شکریہ.